بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ بہت اہم ہے۔ آج یہ ہمارا تقریباً 1996-97 کی بات ہے۔ میرا ایک مناظرہ ہوا جو سب سے پہلا تھا۔ ابھی میں طالب علم تھا، پڑھتا تھا، تیسرے چوتھے درجے کا طالب علم تھا، لیکن چونکہ ہمارے گھر کا ماحول اس طرح کا تھا، مذہبی تھا۔ ہمارے جو بڑے بھائی تھے وہ ہر جو نون بندہ یا بہت جو نئے سے نیا فتنہ فرقہ ہوتا تھا اس کی وہ کتاب یا اس کا لٹریچر وہ گھر میں ضرور لاتے تھے اور لا کے اس کی ڈسکس ضرور کرتے، یعنی کوئی ویڈیو مل گئی، کوئی آڈیو مل گئی، یا کوئی کتاب مل گئی، کتابچہ مل گیا، رسالہ مل گیا، پمفلٹ مل گیا۔ ان کی عادت یہی تھی کہ وہ لے آتے تھے۔ کیسٹ مل گئی، کوئی مناظرے کی کیسٹ مل گئی، وہ لے آتے تھے۔ اب یہ ان کی وجہ سے ابھی میں طالب علم میں تھا، تو جب میں وہ کتاب یا کتابچہ وہ آگے سب سے پہلے وہ جو علمی چیز ہوتی تھی وہ مجھے دیتے تھے، اور پھر جو سن کے آتے تھے اس خطیب سے، عالم سے یا مبلغ سے، ڈاکٹر سے، پروفیسر سے، جو بھی وہ ہوتا تھا، وہ پھر آگے گھر میں ڈسکس کرتے تھے۔ مماتیوں کو بہت سنتے تھے، وہ مماتی نہیں تھے، سنتے تھے۔ یزیدیوں کو بہت سنتے تھے، پھر اس کے بعد جو بریلویوں کو بہت سنتے تھے، غیر مقلدین کو بہت سنتے تھے، مجاہدین کو بہت سنتے تھے، اور جو ادھر ادھر کی جو کالعدم تنظیمیں ادھر ادھر کی سمجھ لیں، وہ جو بھی لٹریچر ہوتا تھا اخبار میں چھپنا، کو اخبار وہ ریگولر پڑھتے تھے۔ اخبار انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، اور جاتے تھے جا کے اخبار والوں سے ان کے دوستی تھی، اور سب اخبار اور اس پہ جو اہم چیزیں ہوتی تھی وہ کٹنگ کر کے تراشے لے آتے تھے، یا اسے محفوظ رکھتے تھے، اور ان کو ایک چیز جو پرانی تاریخ کی بات ہوتی تھی اچھی طرح یاد ہوتی تھی، فلاں واقعہ کس سن میں ہوا، فلاں واقعہ کس سن میں ہوا۔ تو اب یہ چیزیں ہمارے سامنے تھیں۔ ابھی حالانکہ میں پڑھ رہا تھا تو میں پھر کیا کرتا تھا کہ وہ کتابیں جو اس وقت امین صفدر اکاڑوی اور یہ جو کیا نام ہے علامہ خالد محمود اور مولانا سرفراز خان صفدر اور کیا کہتے ہیں قاری عبدالرشید صاحب کے جتنے کیسٹ کے مناظرے یا کتابیں یا لٹریچر یا کوئی بھی انہوں نے کسی رسالے میں لکھا، مولانا نعیم الدین صاحب، اس طرح جو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب یا مولانا رشید لدھیانوی صاحب، یا جو ہے اور جو بڑے بڑے لکھاری تھے، مولانا مظہر حسین صاحب، اور کیا کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے وہ تھے اس زمانے کے، عبداللہ درخواستی، ان کی تقریریں، ان کی باتیں، یہ ہماری عادت تھی کہ ہم بڑے شوق سے اس وقت کے جو یہ مولانا دین پوری صاحب تھے جو خطیب تھے، اس طرح یہ جو تھا کیا نام ہے طاہر القادری، اس کو بہت سنا، بہت پڑھا۔ منہاج قرآن ابھی اس کی سمجھے شروع تھی، اس وقت سے ہم اس کو فالو کرتے تھے۔ ڈاکٹر اسرار کو بہت پڑھا، بہت سنا۔ پھر اس کے بعد جو جماعت اسلامی کے لٹریچر کو، مودودی کو بہت پڑھا، ٹھیک ہے۔ پر ڈاکٹر پرویز منکر حدیث اس کو بہت پڑھا، تقریباً اس کا مکمل لٹریچر ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ پڑھا۔ پھر یہ جو تھا یہ اور منکر حدیث کی جتنی بھی شاخ ہیں، جتنے بھی طرح، ڈاکٹر قمر الزمان اور یہ کیا کہتے ہیں فرحت ہاشمی، نگہت ہاشمی، ان کو بہت سنا، بہت پڑھا زمانہ طالب علم میں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک، تو اب عادت تھی پڑھنے کی، اور اپنی جو نا ذہن کے اندر جو کیڑا ایک ہوتا ہے بندے کا، جو جہاں بندہ پھنس جاتا ہے، معمہ گتھی جو ہوتی ہے، ایک الجھن جو ہوتی ہے، اس کو حل کرنے کی بہت طلب ہوتی تھی۔ فقہ حنفی، مقلدیت، غیر مقلد، امام بخاری، امام ابو حنیفہ کا جو آپس میں کلیش ہے، اس پر بہت غور سے عربی کی اتنی کتابیں پڑھی، اتنا پڑھا کہ بس یہ اب حل ہو گئی چیزیں۔ اب وہ جناب ہمارے ایک دوست تھے افتخار زیدی صاحب، میرے ساتھ ہی پڑھتے تھے، ان کا دوست تھا مبشر، وہ رہتا تھا یہ سنگھ پورہ، لاہور کا علاقہ نا، جہاں یہ پہلے مرکز ہوتا تھا تبلیغ جماعت کا، سنگھ پورہ، یو ٹی ہے
یہ کیا بولتے ہیں گڑھی شاہو کراس کریں پل لاہور میں، تو کراس کرنے کے بعد آپ جب شالامار والی طرف جاتے ہیں نا روڈ، تو بیچ میں ہی ایک آتا ہے بلال پارک، سنگھ پورہ، ادھر کے وہ رہائشی تھے۔ ان کی بہن ایک جماعت اسلامی والے کے گھر میں بھی آئی ہوئی تھی، اس نے بی ایڈ کیا ہوا تھا، اور مطلب ٹیچر تھا وہ، اور پڑھاتا تھا، اور اچھی مطلب میں 50+ ہوگا وہ، اور اس کا تقریباً اس کی باتوں سے بھی، اور اس کی جو خود اس نے بتایا، اس کے سالے نے بتایا، یعنی مبشر صاحب نے بتایا ہمیں کہ جناب یہ نا کوئی کتاب کسی بھی مطلب طرح کی ہو یہ ضرور پڑھتا ہے، اور شیعوں کی ہو، جماعت اسلامی کا تو ہے ہی ہے، ڈاکٹر اسرار کو کرا بہت تفصیل سے پڑھتا ہے۔ اب وہ بندے کو جتنا بھی آپ یہ سمجھ لیں، جتنی بھی آج تک اس نے لکھا پڑھا مرزا انجینئر نے، سمجھے وہ اس کی کاپی، یہ اس کی کاپی ہے یا وہ اس کی کاپی ہے، یہ اس کی کاپی ہے یا وہ اس کی کاپی ہے۔ جس طرح لچھے دار یہ باتیں بناتا ہے، جھوٹ فراڈ یہ کرتا ہے، تمسخر مذاق، ایک تو انہیں دور بیٹھا ہوا ہے، وہ بندہ ہم نے دیکھا ہے عملی، وہ ہمارے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہے۔ اب وہ جو مبشر ہے اس کی بہن سگی بیائی ہوئی ہے، اب اس کے جو عقائد نظریات دیکھیں، اب وہ افتخار زادی، ہم پڑھ رہے تھے مدرسے میں، وہ آیا صبح 9 سوا 9 کا ٹائم ہو، کہتا ہے چھاڑو ایک جگہ جانا ہے، میں کہا یار استادہ تو چھٹی بھی نہیں لگی، میں کہ جمع کہہ رہا صرف تو کار جانا ہے میرے نال، موٹر سائیکل ہے میرے کو، تو جڑی کتاب ضروری ہے نا اے موضوع ہے گئی، اس طرح دا بندہ ہی وہ کتاب جڑی تینوں چاہیے وہ تو چک لے، جدھر بھی مدرسے دی لائبریری تو چکنی ادھروں چک لے، اردو بازار تو خریدنی ادھروں خرید لے، یا کرو پئیے تو کرو چک لے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ کچھ جو مطلوب تھی درکار تھی کتابیں، وہ میں نے اٹھائی، تھیلا اس کے پاس تھا، کہہ رہے تھیلے بند کر، آگے لٹکایا، کچھ پیچھے موٹر سائیکل پہ رکھی، کہہ رہے چلو، ہم سنگھ پورہ چلے گئے۔ وہ آیا تو جلدی تھا، ہم وہاں تقریباً پہنچ گئے ہوں گے تقریباً 9 سوا 9 بجے، 9:15 سے لے کر ہمارا 2 یعنی 5 سے 6 گھنٹے کی جو ہے نا تفصیلی بہت تفصیل سے میٹنگ ہوئی تھی، یعنی مناظرہ۔ اب ہمارے جو دوست تھے مبشر صاحب، انہوں نے ایک اور بھی ساتھی کو بلایا ہوا تھا، اور وہ بندہ باتیں کرتا تھا، کیا کہتا ہے قرآن نو نہیں میں ماندا، آدم نو نہیں میں ماندا، عائشہ نو نہیں ماندا، معاویہ نو نہیں ماندا، جدھر حق ادھر علی، جدھر علی ادھر حق، جڑا علی دے دشمن ہو نبی دا دشمن، جڑا نبی دا دشمن ہو خدا دا دشمن، جڑا خدا دا دشمن ہو دین دا دشمن، جڑا نبی دا یار ہو نبی دا یار، جڑا نبی دا یار ہو خدا دا یار، جڑا خدا دا یار ہو دین دوست۔ تے صحابہ رضی اللہ عنہم رضوان ویسے ہی غلط ہے، قرآن چاہے لفظ ہی ہے نا خود واڑا ہے۔ تو پنجابی وہ بولتا تھا، جڑاں والے کا تھا، وہ جڑاں والے جیسے آپ کو پتہ ہے وہ پنجابی بولتے ہیں، اس طرح ہی وہ، اور بہت ٹھیک ٹھاک قسم کا جسے آپ کہتے ہیں نا، سمجھ لیں، یہ میرا خیال ہے اس کا کاپی ہوگا، اور اس سے اس کا مطالعہ شیعت پہ یا جماعت اسلامی پہ ادھر ادھر کتابوں، میرے خیال سے اس کا اتنا نہیں ہے مرزا انجینئر کا۔ کوالیفیکیشن دنیاوی اور دینی سمجھے برابر ہی ہے، یہ بھی انجینئر ہے، بی ایس سی انجینئر ہے، وہ بی ایڈ تھا، تو وہ ٹیچر تھا، یہ میں وزارت دفاع میں شاید ہے، اٹامک انرجی میں شاید ہو وہاں، تو فوجیوں میں ہے یہ۔ اب وہ جناب علی یہ باتیں وہ کر کے اور خراب کرتا تھا، وہ کبھی کسی کے پاس جا رہا ہے، کبھی کسی کے پاس، یا لاہور میں انہوں نے کوئی ادارہ، کوئی مدرسہ، کوئی بڑا اہم مولوی مفتی نہیں چھوڑا کہ جس کے پاس اس کی میٹنگ گھنٹے 2 گھنٹے کی نہیں کرائی۔ وہ گھر آ کے اپنی بیوی کو یہ کہتا تھا کہ مولوی نے بالکل میرا جواب ہی نہیں، جیسے یہ نہیں کہتا بڑی باتیں کرتا۔ اب ہر بندہ اپنی دلیل دیتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن ہمیں چونکہ خدا کی طرف سے قدرتی طور پہ شروع سے ہی، اور ایک کچھ چیزیں میں بنیادی شروع میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن کا ایک طریقہ ہے، اللہ کا اور تمام انبیاء کا قرآن میں اور تورات زبور انجیل میں ایک طریقہ مسلمہ، وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے مناظرہ کرنا ہے نا، مباحثہ کرنا ہے، کسی سے آپ نے جدل و جدال کرنا ہے، ڈسکشن کرنی ہے، ڈبیٹ کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جس بندے کو آپ نے گرانا ہے، جس پہلوان کو، جس مناظر کو، جس سے لڑنا ہے آپ نے، اس کے مسلمات کیا ہیں،
وہ آپ کے بھی مسلمات ہو سکتے ہیں، اس کو آپ نے نہیں لانا کہ آپ کا مسلم ہے یا نہیں، یعنی میرا بھی وہ عقیدہ میرے بھی ایمان کا حصہ ہے یا نہیں، اس کو آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے صرف یہ دیکھنا اس کے ایمان کا یہ حصہ ہے یا، ٹھیک ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے جب ہم اس پہ اٹیک کریں گے جو میرے ایمان کا بھی عقیدہ اور حصہ ہے تو وہ نقل کفر نباشد میں آ جائے گا، وہ کفر ہوگا، وہ یعنی میں مجبور ہوں اس کو سمجھانا ہے، اس کو لانا ہے اس طرف۔ اب میرا جو سوال اٹیک ہوگا وہ ظاہر بات ہے اس وجہ سے نہیں کہ میرا عقیدہ ہے، میرا اس وجہ سے کہ یہ چونکہ اس کا عقیدہ ہے، اور اگر اس پہ میں اٹیک کروں گا تو یہ پھر نیوٹرل ہو جائے گا، یہ سوچنے پر مجبور ہوگا، اور یہ میرا طریقہ نہیں ہے، تمام انبیاء کا یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن میں بہت دفعہ اللہ نے بتایا۔ اب مثلا نبی کا خدا کا یہ نہیں تعلیم تھی اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا کہ تنشق الارض وتخر الجبال ہوتا ہے، یہ جو بکواس کرتے نا انداؤ للرحمن ولدا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ صاحب اولاد ہے، یہ لفظ ایسا اللہ کو برا لگتا ہے، اللہ کی غضب سے اس لفظ کو سننے یا اس لفظ کے ادا ہونے کے بعد آسمان پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ اتنا ثقیل اتنا دشوار لفظ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تو یہی لفظ سے سمجھایا جو اللہ کو اتنا برا لگ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کل ان کان علی الرحمن ولد فانا بالفرض، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا نبی کہہ دو تو میں اس کا پجاری ہوتا، میں اللہ کا پجاری، بلکہ میں کس کا پجاری ہوتا، اللہ کے بیٹے کا۔ اب اللہ کے بیٹے کا نبی پجاری ہو سکتا ہے؟ یہ ویسے ہی کفر ہے، شرک ہے۔ اور کیا اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ وہ لفظ ایسا ہے، خدا خود کہہ رہا ہے مجھے کتنا برا، اور جب اللہ نے کسی کو سمجھانا ہے، کفار مشرکین مکہ کو سمجھانا تھا، اب خدا اپنے پہ اٹیک کر رہا ہے، اپنا بیٹا فرض کر رہا ہے، اپنا بیٹا فرض کرنے کے بعد نبی کو خود اس کا پجاری بنا رہا ہے، فرض کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو حالانکہ کفر ہے، تو اس کو نقل کفر میں باشد کہہ دیتے ہیں کہ ہے تو کفر لیکن چونکہ نقل کرنا پڑ رہا ہے، ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں، نہ ہمارا دل میں ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح اب یہودی آ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہنے لگے بھائی جی ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے بشر پہ تو کوئی چیز ہی نہیں اتاری، لہذا آپ کا تو دعویٰ نبوت ہی جھوٹا ہے، آپ بشر ہیں، انسان ہیں، اور بشر پہ تو وحی نہیں آتی، بشر پہ کوئی کتاب نہیں آتی، بشر صاحب کتاب نہیں ہو سکتا، بشر صاحب شریعت نہیں ہو سکتا، بشر نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، قرآن میں یہ بات کی۔ اب نبی کو کیا چاہیے تھا بھائی، اچھی نا، نبی نے ان کی دکھتی رکھ، یعنی دکھتی رکھ یہ کہ وہ ان کا بھی عقیدہ تھا، حالانکہ وہ ہمارا بھی عقیدہ تھا، ہمارا بھی وہ نبی تھا، نبی کا بھی وہ نبی تھا، نبی خود اس پر ایمان لائے تھے۔ قرآن نے کہا کل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا، آپ یہ بتاؤ جو موسیٰ لائے تھے کتاب، توریت ہے، نور ہدایت ہے، وہ خود موسیٰ کون تھا جس پر اللہ نے توریت نور اور ہدایت نازل کی، توریت ہے، وہ وہی اللہ نے نازل کی تھی، وہ موسیٰ کون تھا؟ اور موسیٰ جو لایا وہ وہی تھی نا، تو موسیٰ بشر تھا یا انسان تھا، کیا تھا؟ اب سوال دیکھو کتنا سخت ہے، حالانکہ نبی کو نہیں پتا حضرت موسیٰ بشر ہیں، نبی کو نہیں پتا کہ وہی آ جاتی ہے بشر پہ، لیکن اللہ نے کہا وہ بتاؤ پہلے، جب تمہارا نبی بشر ہو اور اس پہ وہی آ جائے تم مانتے ہو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بشر ہونے کا بھی اعتقاد رکھیں اور وہی کا کہیں تمہیں جھوٹ لگتا ہے، یہ دلیلی بودی ہے، یہ دلیلی بودی ہے، اور یہ طریقہ کار ہے، مسلمات خصم پہ اٹیک کرو، جو آپ کا مقابل ہے اس کے مسلمات پکڑ لو، اس کو نہ سوچو یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے، اس کو نہیں چھیڑنا، آپ نے اس کو پکڑ لینا، ہاں بھی اس کے بارے میں بتاؤ وہ کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے دوسرا بندہ پھر دو باتیں بکواسے گا، ایک یہ کہے گا یار یہ تو دیکھو اپنی بات بنانے کے لیے اپنے عقائد کو برا کہہ رہے ہیں، اپنے مسلمات کو، اپنے بزرگ ہستیوں کو برا کہہ رہے ہیں، اپنے کو برا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے عقائد پہ پانی پھیر رہے ہیں، اپنے عقائد پہ اٹیک کر رہے ہیں، اپنے جو بزرگوں کو برا کہہ رہے ہیں، اس سے آپ نے وہ نہیں کرنا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، کیونکہ قرآن اور اللہ کے نبی نے جہاں بھی بات کی وہ یہی کی۔ بی بی مریم پہ جب الزام لگا تب بھی یہی صورتحال ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق ہے تب بھی یہی بحث ہے، حضرت ابراہیم کی جب بات ہو رہی ہے تب بھی یہی بحث ہو رہی ہے کہ وہ مسلمات جو ان کے تھے
وہ ان سے ہی پوچھتے تھے ہاں بھی اب بتاؤ. تو اس سے نہیں آپ نے گھبرانا. اب اسی لیے مرزئی ہو، شیعہ ہو، یا جماعت اسلامی ہو، چکڑالوی ہو، منکرین حدیث ہو، ملحدین ہو، آپ نے ان کے مسلمات پہلے سمجھنے ہیں کہ ان کے ہاں کیا عقائد ہیں، وہ کس چیز سے مروب ہوتے ہیں، کون سی چیز ان کی یعنی ویک پوائنٹ ہے، یا کون سی دکھتی رگ ہے. دکھتی رگ پہ آپ نے بس پیر رکھنا ہے. وہ دکھتی رگ آپ کی ہے کہ نہیں اس کو آپ نے نہیں سوچنا. پھر آپ مناظرہ نہیں کر سکتے، پھر ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، پھر بحث ہے. تو جس وقت بھی حضرات صحابہ پر اٹیک کرے شیعہ جماعت اسلامی والے، تو آپ نے اہل بیت کے مگر ہو جانا ہے. اہل بیت میرے ایمان کا حصہ ہے، اہل سنت کے ایمان کا حصہ ہے. کسی اہل سنت کی کتاب میں اہل بیت سے متعلق کوئی منفی کمنٹری یا کمنٹس نہیں ہے. تو جس وقت یہ جماعت اسلامی، مرزا الجیری، یا کوئی بھی شیعہ رافضی حضرت عائشہ پہ، حضرت طلحہ زبیر پہ، حضرت معاویہ پہ، بنو امیہ پہ بحث شروع کرے، تو آپ نے آل رسول کا جو نا ان کو نہیں چھوڑنا. جو بات کرے اچھا جی ان سے معلومات کر لیں، ان سے بڑے اچھے پیرائن ہیں. اور فرض کر لیں جو آپ مطلب کفر کرنا چاہتے ہیں، ان کی بے ادبی گستاخی کرنا چاہتے ہیں، تو فرض کرنا ہے وہاں. کیونکہ فرض کرنے سے گستاخی، اللہ کا بیٹا فرض کرنے سے نبی کافر یا خدا مشرک نہیں ہو گیا، اللہ کا بیٹا نہیں ہو گیا. فرض کرنا آپ نے، فرض کرنا. مجبوری میں نقل کفر باشد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، نقل کفر نباشد ہوتا ہے، کفر نہیں ہوتا وہ. ٹھیک ہے، مجبوری ہے. اب بندے کو سمجھانا ہے، بندے کی جو سوئی اٹکی ہوئی اسے ہلانا ہے، تو اسے جھنجھوڑنا ہے. اس کو جھنجھوڑنے کے لیے جو مسلمات ہیں نا، کیونکہ وہ راگ ہی لاتے ہیں. ہم آل بیت کو مانتے ہیں، آل رسول کو مانتے ہیں، مطرت نبی کے بڑے یوں ہیں وہ ہیں. آپ نے اس جو مرکز ہے نا اس کو ہلانا ہے. آپ کا اٹیک بغیر سوچے سمجھے، اس بات کو نہیں سوچنا کس کی توہین ہو رہی کس کی نہیں ہوگی توہین، کیونکہ وہ کفر ہے، توہین کفر ہے ان کی توہین. اور ہم مجبور ہیں کہ ہم، چونکہ اس کا وہ کہتا ہے میرے ایمان کا حصہ ہے. اب یہ حدیث ہے غدیر خند پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم عاد من عاد علی اللہم والی من والی علی. اللہ جو علی کا دشمن اس کو اپنا دشمن بنا لے، اللہ جو علی کا دوست اس کو اپنا دوست بنا لے. یا اللہ تعالیٰ الحق ما علی حیث دارا، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. علی جہاں گھومے گا، جہاں پھرے گا، جہاں جائے گا، جہاں آئے گا، جو رخ علی کا حق کا بھی وہی علی. علی حق حق علی، علی حق حق علی، علی حق حق علی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی پاک نے یہ فرمایا لا یبغض علی الا منافق، لا یحب علی الا مومن. بغض جو علی سے رکھے گا وہ منافق ہی ہوگا، مرتد مشرک بے دین ہوگا. جو علی سے محبت رکھے گا وہ ایمان ہے. پھر آپ نے فرمایا اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے. پھر آپ نے اذکرکم اللہ فی اہل بیت کے بارے میں نصیحت کی. پھر قرآن کل اسألکم علی اجر الا المودۃ فی القربہ. یا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی اعلان کر دو کہ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ، میرا صرف مطالبہ تمہارے سے میرے جو قربہ ہے نا، میری جو قرابت ہے، میری جو نسل ہے، میری جو آل ہے، میری جو عیال ہے، میرے جو رشتہ ہے، اس کی پامالی نہیں کرنی، اس کی حفاظت کرنی، اس کی حفاظت کرنی. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جناب علی دو چیزیں کیا چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اطرت، اپنی آل، اپنی اہل بیت. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو علی کو گالی دے وہ مجھ سے گالی دے رہا ہے، نبی کو گالی ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت فاطمہ خاتون جنت ہے، تمام جنتی عورتوں کے سردار. آپ نے یہ بھی فرمایا علی اللہ کا شیر ہے، اللہ کے نبی کا شیر ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا علی اشرم بشرم سے. آپ نے یہ بھی فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. آپ نے یہ بھی فرمایا حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اہل بیت کو برا سمجھے، برا کہے، گالی دے، وہ مجھے گالی دے رہا ہے. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وفد نجران میں لے گئے تو آپ حسن حسین اور فاطمہ اور علی کو لے کے گئے کہ میرا یہ اہل ہے، میرا یہ انفس ہے، یہ میرے اہل ویال ہیں، یہ میری عورتیں ہیں، یہ میرے بچے ہیں. آپ نے ان کو اپنا بچہ. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ جب ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کے دو گروہ میں لڑائی ہوگی تو یہ میرا بیٹا حسن یہ ان میں صلح کرائے گا. آپ نے یہ بھی کہا یہ سید ہے، یہ سردار ہے، یہ تمام دنیا کا سردار ہے. اور یہ بھی فرمایا مولا حضرت علی تمام کائنات کے مولا آقا ہیں، ہر جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے، جس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے. اس کے باوجود آپ نے یہ اہل بیت کو نہیں چھوڑنا. نہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں گالیاں دو یا برا بلا، آپ نے ہر بات ادھر لگی.
اب وہ پہلا سوال، اب سوالات کی طرف آتے ہیں، مناظرہ شروع ہو رہا ہے۔ اب وہ جناب کہتا جی عائشہ نے نہیں مانتا، وہ کافر سی، وہ کافر سی۔ اچھا میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا جی وہ علی دے مقابلے تے آئیے تے علی حق تے سی، قرآن حدیث دا فیصلہ ہے بالکل، میں کہا اٹل فیصلہ ہے، جدھر حق ادھر علی، جدھر علی ادھر حق، ٹھیک ہوگی گل۔ کہتا جی تے عائشہ آئی کدے مقابلے تے علی دے، لہذا اسلام ختم، او دا ایمان ختم، ایمان سلب، او منافقہ سی یا مرتد سی یا مشرک سی، کافر سی، جو مرضی تسی لا لو، وہ جو ہے مسلمان نہیں تھی۔ تو علی کے مقابلے میں وہیں علی کا دشمنی کی، اور نبی پاک نے فرمایا علی سے بغض نہیں رکھے گا، لہذا جو دشمنی کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، اس کو بغض بھی ہوگا، وہ منافق بھی ہو گئی۔ لہذا جو علی کو گالی، انہوں نے علی کو برا بھلا بھی کہا، ان کو کہا بھی قصاص ہے عثمان کے بارے میں، تو وہ نبی کو بھی گالی دے رہی ہیں، اور نبی کو بھی گالی دے رہی ہیں، علی کو بھی گالی دے رہی ہیں، علی سے بغض بھی ہے، علی سے لڑ بھی رہی ہیں، تو حق علی کے ساتھ تھا، ورنہ حق باطل پر تھی۔ تو میں نے کہا اوکے، میں کہا بس۔ اب میں نے کہا کہ بات یہ کہ یہ حضرت علی سے ہی سوال، کیونکہ علی جدھر ادھر حق، جدھر حق ادھر علی، علی سے ہی سوال کر لیتے ہیں۔ حضرت علی سے نہج البلاغہ، نہج البلاغہ، میں کہا نہج البلاغہ میں حضرت علی سے پوچھا گیا یا حضرت اہم مشرکون، جو ہمارے مقابلے میں جنگ جمل میں طلحہ زبیر اور حضرت عائشہ آئی تھی، وہ مشرک تھی؟ فرمایا لا۔ آپ نے فرمایا اہم منافقون، وہ منافق تھی جو ہمارے مقابلے میں عائشہ، طلحہ زبیر ان کے ساتھی آئے تھے، وہ منافق تھی؟ اور وہ جو شہید ہوئے دونوں طرف سے، وہ منافق اور مشرک شہید ہوئے؟ آپ نے کہا نہیں، لا نہیں۔ آپ نے خود فرمایا ہم اخواننا المسلمون، وہ میرے مسلمان اور بھائی تھے۔ اور میں کہا جدھر حق ادھر علی، جدھر علی ادھر حق، علی عائشہ اور طلحہ زبیر اور تمام صحابہ کو بھائی بھی مان رہا ہے اور مسلمان بھی مان رہا ہے۔ میں کہا شیعہ نہ بھائی مانتا ہے نہ مسلمان مانتا ہے۔ تو میں کہا جدھر حق ادھر علی، تے علی کہندا مسلمان بھی منو حق تے بھائی بھی منو۔ میں کہا جیڑا بھائی نہ منے وہ کافر، علی دے دشمن، جیڑا مسلمان نہ منے وہ بھی علی دا دشمن، کیونکہ حق ادھر جدھر علی، جدھر علی ادھر حق۔ حق یہ ہے کہ علی کہہ رہا ہے مسلمان ہے، اور میں کہا تو مسلمان نہیں مانتا، تو علی کو نہیں مانتا۔ میں کہا جو وہ کہہ رہا ہے میرے بھائی ہیں، اور میں کہا تو بھائی نہ عائشہ کو بھائی مانتا ہے، امہات المومنین نہیں مانتا، طلحہ زبیر کو بھی تو نہیں مانتا، وہ کہہ رہا تو مسلمان نہیں مانتا میں اسے۔ تو میں نے کہا اب علی کہہ رہا ہے حق، اور حق یہ ہے کہ بھائی ہیں۔ میں کہا کوئی شیعہ مجھے کائنات کا بتا دو حضرت طلحہ زبیر کو بھائی مانتا ہو، صحابہ کرام کو بھائی مانتا ہو۔ وہ جو 10,000 بندے شہید ہوئے، ان میں تابعین بھی تھے، سارے صحابہ کرام تھے، وہ سب کو حضرت علی بھائی کہہ رہے ہیں اور مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اور میں کہا آپ لوگ نہ ان کو بھائی کہہ رہے ہیں، نہ مسلمان کہہ رہے ہیں، نہ حق پر کہہ رہے ہیں۔ وہاں بھی وہ کہتے ہیں وہ میرے مسلمان بھائی تھے، اور واضح کہا غلط فہمی ہوئی۔ حضرت عائشہ سے جب بات ہوئی اور آپ نے خطبہ دیا اکٹھا، یہ مختلف کتابیں، تاریخ تبری میں، تاریخ ابن عساکر میں، علامہ بدایہ و نہایہ میں، سب جگہ موجود ہے۔ آپ نے کہا ایک آپس میں جو دیور اور بھابھی کے درمیان جو ہوتا ہے نا آپس میں، یا ماں بیٹے کے درمیان، کیونکہ وہ امہات المومنین تھی، وہ جو غلط فہمی تھی وہ غلط فہمی تھی۔ اب میں کہ اہل سنت کہتے ہیں غلط فہمی تھی، اس پہ کمنٹری نہ کرو۔ میں کہا جدھر حق ادھر علی۔ میں کہا تو کمنٹری کرتا ہے، تو بک بک کرتا ہے، تو بکواس کرتا ہے، تان و تشنیع کرتا ہے، اور مختلف تاریخ کے حوالے لیتا ہے۔ تو میں کہا علی حق، اور حق جدھر ادھر علی، جدھر علی ادھر حق۔ تو علی کہتا ہے اس پہ کمنٹری نہ کرو، یہ غلط فہمی تھی، یہ غلط فہمی تھی، اور وہ تمام میرے مسلمان بھائی تھے اور شہید تھے میرے مسلمان۔ میں کہا تو بھائی مانتا ہے؟ بول۔ اب یہ ہو گیا خلاص۔ دوسرا اس کا سوال کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضون، اللہ صحابہ تو راضی، صحابہ اللہ تو راضی، کہہ رہا ہے اللہ ناراض سی کا پہلے۔ اچھا یہ وہ کہتا ہے میں نے بہت بزرگوں سے آپ کے سوال کیا، کوئی مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، جس پہ میں اٹل ہوں اپنی بات پہ۔ میں نے کہا اچھا، میں کہا اس کا تو کوئی مناسب ہے بات، یہ اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو کہتا ہے میں کہ پہلے تو بات یہ کہ اللہ کہتا ہے اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میں کہا کیا اگر وہ پہلے کافر تھے، مشرک تھے، زمانہ جہالت میں تھے، اللہ راضی نہیں نہ تھا؟ وہ مسلمان ہوئے تو اللہ راضی ہو گیا۔ جو وہ مشرک تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، آپ کی تبلیغ پر، آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھا۔ جو وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ راضی ہو گئے، اس طرح جو منافق تھے اللہ ان سے ناراض ہے، جو مرتد ہو گئے ان سے بھی ناراض ہے، جو مشرکی رہے ان سے ناراض ہے، جو یہود و نصارہ رہے ان سے بھی ناراض ہے، جو مسلمان ہو گئے، متقی پرہیزگار ہو گئے، نبی علیہ السلام کے پیروکار بن گئے، آپ کے صحیح فالوور بن گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور
وہ اللہ سے راضی کو صحابہ کرام بھی اللہ سے راضی ہو گئے، کیونکہ ہر بندہ جب ایمان لاتا وہ کہتا رضینا رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد نبیہ، کہ میں راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر، دین کو اسلام کے طور پہ قبول کر کر، اور نبی کو محمد اور اللہ کا رسول مان کے، نبی کی رسالت، اللہ کی توحید اور دین اسلام کو اپنا مشن لاہ عمل بنا کر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ مسلمان جب ہوتا ہے وہ یہی اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پہلے جب کافر ہوتا ہے وہ اللہ سے ناراض ہوتا ہے، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات میں کہ اچھا چپ اینٹی وائنم بھی دیتے جاؤ ساتھ ساتھ، میں نے کہا آل رسول کو نہیں چھوڑنا، ان پہ آپ نے اٹیک مسلسل رکھنا ہے۔ اگلے بندے کو اگر آپ نے پول سے ہلانا ہے، اس کو گول کرنا ہے اگر آپ نے، وہ میں نے کہا اچھا بتاؤ یہ جو رضی اللہ عنہم رضون ہے، یہ آیت ہے، یہ اہل بیت حضرت حسن حسین اور حضرت بی بی فاطمہ، بی بی زینب، حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس اور یہ جو حضرت علی، ان پہ فٹ آتی کرے اصل تے وہی دے حقدار نے۔ تو میں کہا ہن سوال ہے وے کہ انہوں تو اللہ ناراض سیگا پہلے، جو جواب تو ان کی طرف سے دے گا وہی میں تمام صحابہ کی طرف سے دوں گا۔ یہاں وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب اگلی بات وہ کہتا ہے قرآن تو اصل ہے ہی نہیں، اور قرآن تو اصل ہے یہ سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے، تو وہ جھوٹ لکھا ہے، پہلے کہتا سارا جھوٹ لکھا ہے، میں کہا وہ جھوٹ بتاؤ کیا؟ کہہ رہا قرآن نے لکھا اسعد مربع فوا، حضرت آدم نے اللہ کی نافرمانی کی اور پھسل گئے۔ کہتا ہے نبی، کہہ رہا جڑا نافرمانی کرے نبی ہو سکتا، تو جڑا اگر وہ نافرمانی کرے نبی نہیں ہو سکتا، وہ پھسل نہیں سکتا، وہ بھٹک نہیں سکتا، تو قرآن دونوں گلاں کہہ رہے۔ اے لفظ قرآن دے نہیں گئے، اے ابو بکر یا کسے صحابی نے واڑے نے، جڑے تہاڈا صحابی نے نا جنہاں دا کام ہے سی کڑنا، اے انہوں نے واڑے نے، یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن کے الفاظ، یہ قرآن تحریف شدہ ہے، قرآن اصلی نہیں ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ جتنے شیعہ ہیں، جتنے ایرانی لوگ ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، تقیتاً مانتے ہیں، تقیتاً مسلمانوں کو دھاک بٹھانے کے لیے، ان کو ورغلانے کے لیے، ان کو بہکانے کے لیے، تاکہ غلط فہمی میں مبتلا رہیں جی ہم قرآن کو، ورنہ ان کے وہ کتاب کا نام یاد رکھیں، یہ علامہ طوسی نے لکھی ہے، یہ امام ہے خمینی کا۔ خمینی نے اپنی تمام تعلیمات پر اس پر اعتماد اور انحصار کیا ہے، علامہ طوسی، علامہ، اس نے ایک کتاب لکھی ہے فصل الخطاب لاثبات تحریف رب الارباب، فصل الخطاب لاثبات تحریف کتاب رب الارباب، یہ فیصلہ کن فتویٰ ہے، یہ فیصلہ کن تحقیق ہے، جو اس بات کو ثابت کرے گی کہ اللہ کی کتاب میں تحریف ہوئی ہے۔ اللہ کی کتاب میں، یہ کتاب ہی اس نے بہت موٹی کتاب ہے، اس نے ثابت کیا ہے خمینی کے استاد اور خمینی کے مقتدا پیشوا نے کہ میرے تک، اور یہ 1000 سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے، اس نے ثابت کیا تمام شیعہ علماء، مجتہدین، فقہا اور امام اس پر متفق ہیں قرآن تحریف شدہ ہے، یہ جو موجودہ قرآن ہے تحریف شدہ ہے۔ صرف 4 بندوں کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ نہیں کہا کہ وہ بھی تحریف کے قائل نہیں ہیں، اس قرآن کو اصلی نقلی ماننے والے ہیں، اس قرآن کو اصلی نہیں مانتے۔ اس نے 4 بندوں کو کہا ہے کہ صرف 4 بندے ایسے ہیں کہ جو متردد تھے، یا جن کے بارے میں صحیح طرح یعنی صاف ان کی رائے معلوم نہیں ہو سکی، ان کا عقیدہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بھی قرآن کو اصلی مانتے ہوں۔ یہ اس نے ثابت کیا کہ یعنی شیعہ کا، روافظ کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر اجماع قرآن اصلی نہیں ہے۔ اب ہم نے پھر اسے ہی کہا، میں نے کہا پہلی بات کہ وہ بات، کیونکہ بیچ میں آگے نہیں بات قرآن اصلی نسلی پہ یہ بات تھی، میں نے کہا بتاؤ، کہہ رہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، میں کس کو مانتا ہوں؟ میں کہا ابھی تو کہہ رہا ہے تحریف شدہ ہے، اس میں یہ غلط لفظ ہے، یہ غلط لفظ ہے، میں کہا تیرا نکاح کیسے ماننے؟ اصل ہمارا ایشو یہ تھا کہ اس جو ہمارا دوست ہے نا مبشر، اس کی بہن اس کے نکاح میں رہی یا نہیں رہی، یہ کافر ہو گیا یا نہیں، مرتد ہو گیا یا نہیں، تو ہم نے یہ کہا تھا جو عقیدے یہ بتا رہا ہے اس کے لحاظ سے یہ مرتد ہے۔ اس نے کہا قرآن اصلی نہیں ہے، قرآن اصلی وہ دے تحریف ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو بات پہلے کرا، وہ تو اب وہ جیسے یہ نہیں دفاع کرتا مرزا انجینئر کہ شیعہ دیکھیں قرآن پڑھتے ہیں، یہی قرآن یاد کرتے ہیں، یہی قرآن کے حافظ ہیں، یہی سب کچھ کرتے ہیں، کیا جو من گھڑت حدیثیں ہم نہیں یاد کرتے؟ من گھڑت حدیثیں کیا ہماری کتابوں میں نہیں ہیں؟ من گھڑت حدیثیں جو نقلی، جعلی، گھڑی ہوئی حدیثیں، 2 نمبر حدیثیں ہماری کتابوں میں نہیں، موضوعات کبریٰ، کتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں
جو موضوعات کبیر، موضوعات کبرا کے من گھڑت حدیثوں پہ مشتمل کتابیں وہ علامہ سیوطی نے لکھی ہے، علامہ جوزی نے لکھی ہے اور بے شمار محدثین نے لکھی ہیں جو من گھڑت حدیثوں پہ۔ اب کیا ہم ان من گھڑت حدیثوں کو مانتے ہیں؟ ہم نے لکھی، ہم نقل بھی کرتے ہیں، ہم بتاتے بھی ہیں، راویوں پہ جرح بھی کرتے ہیں اور حیثیت بھی بتاتے ہیں کہ روایت اس طرح من گھڑت ہے، اس طرح گھڑی ہے، اس طرح نقلی ہے، اس طرح جعلی ہے۔ اب وہ جو وہ گھڑ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، کیا وہ نہیں بتا رہے؟ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ تقیہ۔ تو اب جناب علی وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں قرآن، یہ قرآن ہی پڑھتے ہیں، اسی کی تلاوت کرتے ہیں، اسی کی حفاظت ہمارے یہ حضرات کرتے ہیں، یہ سارے دھوکے بازی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کہا جو علامہ طوسی، خمینی، جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے قرآن اصلی نہیں ہے، قرآن اصلی نہیں ہے، میں کہا ان کو کافر کہتا ہے تو؟ کہتا نہیں۔ میں کہا اگر قرآن اصلی کو وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس نے لکھا ہے یہ لوگ قرآن اصلی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں قرآن تحریف شدہ ہے، قرآن نقلی ہے، قرآن جعلی ہے، قرآن گھڑا گیا ہے، قرآن میں تبدیلی کی گئی ہے، ترمیم کی گئی ہے، اپنی طرف سے اس میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ تو میں کہا جو یہ کہے ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن پہ ایسی ماننا بلا شک تردد، اس میں کوئی شک نہیں قرآن کہہ رہا۔ تو اسی طرح ہمارا ایمان ہے، قرآن کا ایک حرف زبر زیر میں فرق نہیں ہے، جو اس کے فرق کا، نقلی ہونے کا، جعلی ہونے کا قائل ہے وہ مسلمان ہے۔ تو میں کہ اگر تم کہتے ہو کہ میں قرآن کو اصلی مانتا ہوں، قرآن پر میرا ایمان ہے، تو پھر ان کو کافر کہو۔ جو جعلی کہتے تھے، تحریف شدہ کہتے تھے، نقلی کہتے تھے، ان کو کافر کہتا نہیں، میں نہیں کہنا۔ یہی شیوع ہے۔ آپ ان سے کہنا ٹھیک ہے، اچھا تم مانتے ہو، تم قرآن کے حافظ بھی ہو، تم قرآن پہ ایمان بھی لاتے ہو، قرآن کو اصلی اسی قرآن کو اصلی مانتے ہو جو موجود ہے، جو چھپتا ہے تاج کمپنی کا اور دوسرے لوگوں کا، اسی کو اصلی مانتے ہو، اسی کو اللہ کا قرآن مانتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو اس کو اصلی نہیں مانتے، تحریف شدہ مانتے ہیں، نقلی مانتے ہیں، جعلی کہتے ہیں، تحریف شدہ کہتے ہیں، اس میں رد و بدل کے قائل ہیں، وہ کافر ہیں۔ یہ کبھی نہیں کہیں گے، ان کا آسان یہی فرق ہے۔ جب وہ یہ کہیں نا ان سے کو ٹھیک ہے، جن جن لوگوں نے اس قرآن کو تحریف شدہ قرار دیا، جعلی قرار دیا، نقلی قرار دیا، اس کو وہ جائیں گے صحابہ پہ فوراً، وہ فوراً صحابہ پہ بھاگیں گے، فلاں نے اس آیت کا انکار کیا، فلاں صحابی نے اس آیت کا انکار کیا، فلاں صحابی نے سورت کا انکار، ان کا حکم بتاؤ۔ تو کسی صحابی سے صحیح سند سے کسی آیت کا انکار ثابت نہیں ہے، کسی صحابی سے، کسی تابعی سے، کسی مجتہد سے، کسی صوفی محدث سے صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ تھا کہ قرآن تحریف شدہ ہے، قرآن جعلی ہے، قرآن نقلی ہے، قرآن اصلی نہیں ہے، اس میں تحریف، رد و بدل ہو گیا۔ کسی صحابی، کسی تابعی، کسی مجتہد صوفی کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی سے صحیح سند سے ثابت، عبداللہ ابن مسعود سے بھی صحیح سند سے ثابت وہ نہیں ہے، متواتر سند، میری مراد متواتر سند، جس طرح قرآن کا قرآن ہونا، حضرت جو تھے عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے موضوعین کے وہ منکر تھے، کچھ روایات اس طرح وہ تاریخی ہیں، وہ تاریخی ہیں، وہ تاریخی ہیں، وہ صحیح سند سے ثابت ہے، وہ تاریخ جتنی بھی صحیح ہو، جو تاریخ جتنی بھی صحیح ہو، وہ قرآن حدیث سے اٹیک ہے، مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہو گئی بات۔ تو کسی صحابی سے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ موضوعین کے وہ منکر تھے، یا وہ اپنی نمازوں میں اس کو نہیں پڑھتے تھے، یہ اس کو وہ قرآن سے علیحدہ سمجھتے تھے۔ یہ نقل کرنے والوں کی غلط فہمی ہے، یا جنہوں نے تاریخ لکھی ان کی طرف ان سے کوئی غلطی ہوئی، یا کسی من گھڑت اور دجال کذاب راوی کی یہ اپنی طرف سے من گھڑت حرکت ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ تو اب کوئی صحابی وہ صحابی رہے گا نہیں جب وہ قرآن کو محرف، تحریف شدہ، نقلی، جعلی مانے گا، ٹھیک ہوگی۔ کوئی تابعی رہے گا نہیں، تو کوئی مسلمان رہے گا نہیں، جو بھی ہوگا، ٹھیک ہوگی۔ ہم نے اس طرح بات کرنی ہے۔ وہ کہتا جی قرآن عصا آدم لکھا ہے، قرآن اللہ حضرت آدم نے نافرمانی کی تھی اور بہک گیا، میں اس قرآن کو اس لیے نہیں مانتا۔ میں نے کہا اس کا مطلب پتہ ہے؟ میں کہا آگے اللہ تعالیٰ بتا ولم نجد لہ عزما، میں کہا سوتے ہوئے کوئی کام کر دے، بتا غلط فہمی میں کر دے، یا چوک ہو جائے، اس سے اس بھول جائے، کہہ رہا وہ تو غلطی نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے غلطی نہیں ہوتی، تو میں قرآن کہتا ہے ولم نجد لہ عزما، ہم نے ان کو اس پر عزم ہی نہیں پایا، جو ان سے ہوا کہ جس درخت کے قریب ان کو جانے سے روکا گیا تھا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو پھسلانے کی کوشش کی اور دونوں پھسل گئے، دونوں ولم نجد لہ عزما، لیکن ہم نے ان کو اس گناہ کا عزم، ارادہ، عزم مصمم نہیں ان میں پایا، ان کی نیت نہیں تھی گناہ کی، ان کی نیت گناہ کی
نہیں تھی. تو یہی بات اللہ نے کی ہے کہ حسنات الابرار سیئات اللہ نے یہ کہا تھا تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب شیطان نے یہی قسمیں کھا کر یہ وہ درخت نہیں ہے، تو وہ یہ سوچ کے کھاتے کہ اللہ نے ہمیں اس درخت سے منع کیا تھا لہٰذا میں اس درخت کو کھاؤں گا. جیسے ہمیں کہا زنا نہ کرو، ہم زنا کو حرام سمجھتے ہوئے زنا کرتے ہیں. ہمیں کہا شراب نہ پیو، ہم شراب کو حرام سمجھتے ہوئے پیتے ہیں. ہم کہیں نماز پڑھو، ہم نماز نہ پڑھ چھوڑتے ہیں، نماز سوچتے ہوئے کہ نماز ہم پر فرض ہے. زکوٰۃ نہیں دیتے یہ سوچتے ہوئے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے. حج نہیں کرتے یہ سوچتے ہوئے نیت کے ساتھ کہ حج ہم پر فرض ہے. ہم روزہ نہیں رکھتے یہ سوچتے ہوئے کہ روزہ ہم پر فرض ہے. تو چوری کرتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ چوری کرنا حرام ہے. زنا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہوئے کرتے ہیں. تو یہ جو سوچ کے نیت کے ساتھ ارادے کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہم نے تو ارادہ ہی نہیں پایا ان کا. میں کب بولوں؟ تو میں کہا اب پتہ چلا تو پھر اللہ نے لفظ کو استعمال نہ نہیں کیتا. میں کہا اس لیے کیا نا کہ اللہ نے اس درخت کے قریب جانے سے ان کو روکا تھا. حضرت آدم کو بھی حوا کو بھی روکا تھا کہ اس درخت کے قریب آپ نے. اب شیطان نے کہا قسمیں اٹھائیں، کیونکہ پہلے تو وہ فرشتوں کی طرح ہی تھا نا، فرشتوں میں تھا، جنت میں تھا. تو وہ بہکانے ویسے ہی دلوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، شیطانیت پھیلاتا ہے، وہ سازش ڈالتا ہے. اور وہ انسانی شکل میں آیا یا فرشتے کی کسی شکل میں آیا، وہ آگے بہکاتا رہا اور قسمیں اٹھائیں کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. اور قرآن کہتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہارے سامنے قسمیں اٹھانے لگا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں. حوا اور ابا آدم میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور قسم اٹھاتا ہوں کہ وہ درخت. اب ایک بندے نے بہکا دیا. اب وہ کسی کے بہکانے سے اگر بندے نے وہ کر لیا اور وہ نہیں سمجھ رہے یہ وہ درخت وہی ہے، اللہ نے اس سے روکا ہے، تو گناہ کس کو جائے گا؟ اس کو. تو چونکہ ایک شیطان کے یہ وسوسہ قبول کرنا بھی نبی کی شان کے لائق نہیں، اس لیے لفظ اللہ نے استعمال کیا. میں کس میں کیا قباحت ہے؟ اب بولو. میں کہا قرآن نے کہہ دیا ان کا ارادہ نہیں تھا، ان کی نیت بد نہیں تھی، ان کی نیت گناہ کرنے کی. میں کہا ان کو گناہ ملا؟ کہہ رہا نہیں، میں قرآن ہی کہہ رہا نا. میں کہا وہ اس لیے استعمال کیا قرآن نے وہاں کے قریب جانے سے ویسے ہی منع کیا تھا مطلقاً، ایبسولوٹ ڈیفینیٹلی منع کیا تھا کہ آپ نے جانا ہی نہیں ہے. اب وہ بہکانے میں چونکہ آ کے چلے گئے تو یہ بھی قرآن نے ان کے لیے ان کے حق میں گناہ، اس کو بھی اللہ کے نافرمانی قرار دیا. ٹھیک ہوگی بات. لیکن ان کو اس پر گناہ نہیں ملا، اس پر گناہ ان کو، کیونکہ نہ ہی ان کا ارادہ تھا، نہ ہی نیت بد تھی، نہ ہی نافرمانی کی نیت تھی. لیکن چونکہ وہ یہ قریب جانا بھی ان کی شان نہیں تھا تو اللہ نے اس لیے کہہ دیا. اب بولو. اور میں کہا ہمارے پاس جب بھی قرآن حضرت نبی پاک سے پاس سے اب تک پہنچا، تمام حافظ واسع آدم رب و فقوا کو یاد کرتے ہیں. سینہ بسینہ بھی متواتر ہے، یہ قطعی ہے. اور تمام محدثین فقہا اولیاء، میں کہا تمام شیعہ جو راوی ہیں قراء ہیں وہ بھی اس آیت کو اس طرح نقل کرتے ہیں. تو میں کہا اب تو دلیل دے کہ یہ گھڑی ہوئی ہے، ایک سند سے کوئی چھوٹے سے چھوٹی حدیث، کمزور سے کمزور آیت تاریخ بتا کہ یہ آیت گھڑی ہوئی ہے. میں کہا ہم نے تو بتا دیا سینہ مسینہ ہر زمانے میں لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن ہوتے رہے ہیں اور اس کو یاد کرتے کرتے ہم تک پہنچا ہے. تواتر عملی سے، تواتر لفظی سے، تواتر حفظی سے ضبط کر کے یہ پہنچا ہے. اس طرح کتابوں میں بھی ایسے ہی لکھا جاتا رہا ہے، ایسے ہی یاد کرتے تھے. وہ چاہے ایرانی تھے یا پاکستانی تھے، ہر طرح کے لوگ اس کو اس طرح ہی حفظ کرتے تھے. اب یہ تواتر سے ہم نے پڑھا ہے، تواتر سے ثابت ہے یہ لفظ. اب اس کے انکار کے لیے اس کے مقابلے میں دلیل چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہاں وہ چپ ہو گیا. میں کہا تیرے پاس کوئی دلیل، کوئی چھوٹی سے چھوٹی تاریخ کی آیت کوئی کہیں کتاب میں لکھی ہو سند کے ساتھ کہ کسی نے کہا ہو کہ عصا آدم ربہ فغوا، یہ قرآن کا حصہ نہیں، گھڑا گیا ہے، اس میں لکھا گیا ہے، اس میں تحریف کی گئی، رد و بدل کی گئی؟ بتاؤ کسی اور آیت کے بارے میں. پھر اس نے جناب علی، پھر وہ حضرت عائشہ پہ آ گیا، کہنے لگا کہ اجڑا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. یہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی حضرت عائشہ کی پاکیزگی پہ، یہ ہم نہیں مانتے، یہ حضرت عائشہ کے لیے ہم نہیں مانتے. اس کی دلیل کیا ہے جی؟ کہہ رہا حضرت عائشہ تو ایک تھی،
حضرت عائشہ تو اکیلی تھی، اس کے لیے آتا تو آتا الخبیثۃ للخبیثۃ، کہ خبیثہ عورت خبیثہ مرد کے لیے، الخبیث للخبیثۃ، الخبیثۃ للخبیث، الطیب للطیبۃ والطیبۃ للطیب. یہ ہوتا کہ نیک مرد نیک عورتوں کے لیے، نیک عورت کے لیے، نیک بد عورت بد عورت مرد کے لیے. ایک کا لفظ آتا ہے، یہاں تو جمع کا صیغہ ہے، اور حضرت عائشہ ایک تھی، یہاں تو جمع کا صیغہ، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ نیک مرد نیک عورتوں کے لیے، نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے، بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے، بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے. یہ تو جمع کا صیغہ تمام دنیا جہان کی بدکار عورتوں کی اور تمام جہانوں کے جو نیکوکار عورتیں ان کی صفائی ہے. حضرت عائشہ کی کہاں صفائی ہے؟ یہ گھڑی گئی یہ بات، جو بخاری میں گھڑی ہے، مسلم میں گھڑی ہے، سیاستہ کی جو کتابیں ہیں ساری جو نا من گھڑت ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی. میں نے کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کیجیے، اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب جب اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نبی تو اکیلے ہیں، تو کیا جو اللہ نے کہا تمام مسلمان نماز قائم کرو، نبی کو اس میں حکم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہہ رہا آئے گا. تو میں کہا نبی کا تو نام نہیں آیا، پھر ہم بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ کہہ رہا سیاق و سباق پہ گل وہی بات وہی چل رہی ہے نا نماز کی. تو نماز جو اہل ایمان ہے عاقل بالغ اس پر فرض ہے. تو میں کہا جب نبی عاقل بالغ ہے تو سب دعوت دے رہا ہے نماز کی، تو اس پر نماز فرض نہیں ہوگی؟ کہہ رہا وہ ادھر پہلے ہونی ہے. تو میں کہا وہ کہاں سے فرض ہوگی؟ اقیم السلام میں ہو سکتی ہے؟ کہہ رہا ہاں وہ تو ادھر ہی ہوئے گی نا، انہیں سے ادھر دینی ہے کہ پھر ہی کی جائے گی گل. تو میں نے کہا کہ سیاق و سباق چل رہا تھا کہ منافقین نے، ابن ابی نے حضرت عائشہ پہ بدی کا الزام لگایا تھا. اب وہ ایک منافق نہیں تھا، وہ بہت سارے منافق تھے. وہ سب نے آ کے پھر مدینے میں بہت شور غوغا کر دیا کہ یہ تو حضرت عائشہ پاک دامن نہیں، یہ اس طرح کرتی رہی ہیں، اس طرح کرتی رہی ہیں. اور جب الزام لگایا حضرت عائشہ پر، تو اب سیاق یہ بتا رہا تھا کہ یہاں اللہ نے ایک اصول کے ضمن میں حضرت عائشہ کی پاکیزگی بیان کی. حضرت عائشہ ایک فرد ہیں، اللہ نے کہا کہ تمام کائنات کی بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے، بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے، نیکوکار مرد نیکوکار عورتوں کے لیے، نیکوکار عورتیں نیکوکار مردوں کے لیے. اب اس میں کہ اگر سیاق و سباق حضرت عائشہ پر چل رہا ہے تو یہ اصول پتہ چل گیا نا کہ نبی پاک نیکوکار ہیں یا نہیں ہیں؟ نیکوکار ہیں. جب نیکوکار ہیں تو حضرت عائشہ نیکوکار نہیں ہوں گی. جب نبی پاک باز ہے تو اس کی بیوی پاک باز ناپاک ہوگی. تو میں کہا اب یہاں نبی کا صرف پاکیزگی بیان نہیں کی، یہ حضرت عائشہ کی نہیں کی، بلکہ کائنات کی تمام عورتوں مردوں کی. اور وہ آخر حضرت عائشہ اکیلی تو نہیں تھے نا بدکاری میں، وہ کسی مرد سے الزام لگا رہا تھا نا. تو یہ ایک نہیں تھی، یہ ایک تو ایک سے زیادہ کی پاکیزگی بیان کرنی تھی، ایک سے زیادہ کی پاکیزگی بیان کرنی تھی. نبی کی پاکیزگی بھی بیان کرنی تھی، عائشہ کی بھی، اور جس کے ساتھ حضرت عائشہ کو الزام لگا رہا تھا. تو یہ کتنے سارے ہو گئے؟ یہ ایک سے زیادہ تھے. لہٰذا الخبیثۃ للخبیثۃ کہتے تو پتہ چلتا کہ صرف نبی اور حضرت عائشہ پاک ہیں. وہ جس بندے سے الزام لگا رہے ہیں وہ ناپاک ہے. اللہ نے اس کی پاکیزگی بیان کی کہ اس معاملے میں وہ ہوگا جو بھی کچھ ہو، لیکن وہ حضرت عائشہ سے بدفعلی بد کرداری بد حرکت کرنے میں وہ ملوث نہیں ہیں. اس کی بھی پاکیزگی اس میں دی ہے. اور دلیل لی نبی سے کہ آپ اگر پاک ہیں تو آپ کی بیوی پاک ہے، اگر آپ نعوذ باللہ نہیں ہیں تو پھر آپ کی بیوی بھی نہیں ہوئی. اب کیا ہے؟ یہی دلیل حضرت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے لیے اجلاس بلایا صحابہ کرام کا، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے بیویوں کی کمی ہے، چھوڑ دیجیے عائشہ کو، آپ اور کسی سے شادی کر لیں.
اب یہ بات حضرت عائشہ کو کتنی گراں ہمیشہ گزرتی تھی، یہ سوچیں. حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کے جسم پر اللہ ناپاکی غلاظت پڑھنے دیتا ہے؟ یہ بات کہنے لگے نہیں. تو کیا عائشہ جیسی بدکار عورت آپ کے نکاح میں اللہ لاتا؟ یہی قرآن نے کہا. یہی قرآن نے کہا. میں نے کہا یہی قرآن نے. اور میں کہا یہاں اللہ نے تمام ان صحابہ کرام کی پاکیزگی بیان کی کہ جو حضرت عائشہ کی طرف تھے، جو حضرت عائشہ کی پاکیزگی پر متفق تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے. اور حضرت عائشہ یہی کہتی تھی ساری زندگی کہ جو عمر نے میری وکالت اور سفارش کی نا، وہ ہمیشہ. اور یہ نا ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ شروع سے ایک ایسی بات چلتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی رنجش کا باعث ہے. اب یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ سے حضرت علی ٹھیک ہو گیا. پھر جب حضرت نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، حضرت ابو صدیق اور حضرت فاطمہ باغ فدق ہیں، حضرت فاطمہ اور حضرت ابو بکر صدیق، تہمت لگی علی اور عائشہ. یہ ایسی چیزیں ہیں قرآن و حدیث اور تاریخ کی مسلمات کہ ان کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرنا شیعوں کے لیے آسان ہے، جماعت اسلامی والوں کے لیے. یہ ایسی باتیں اٹھا کے اور یہ تھوپتے ہیں مسلمانوں کو، گمراہ کرتے ہیں، اور وہ گمراہ آرام سے ہو جاتے ہیں. جو پکے ٹھکے دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہوتے ہیں وہ ان کے ہاتھ نہیں چڑھتے دعوت اسلامی کے نہ تبلیغ جماعت کے. وہ جو ہوتے ہیں نکارہ قسم کے، جو پہلے ہی دین دشمن ہیں، اسلام دین سے بیزار ہیں، ویسی دنیا دار ہیں، جن کو ویسی ملا داڑھی ٹوپی سے ویسی نفرت ہے، مدرسہ مسجد سے ویسے ہی چالو ہیں وہ، اور ویسے علماء سے ان کو خار ہے کوئی. وہ لوگوں میں چونکہ پہلے ہی روگ ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے، تو مریض کو مزید مرض قبول کرنا آسان ہوتا ہے، تو وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، مودودی کے، ڈاکٹر اسرار کے، یا اس کے جو نا انجینئر کے. وہ اس طرح چڑھا ہوا تھا. میں نے کہا اب آگے چلو. آگے جی وہ اچھا جنگ جمل اور جنگ صفین. اب معاویہ، اچھا معاویہ میں نہیں مانتا. میں کہا وہ کیوں نہیں مانتا تو؟ کہتا ہے معاویہ اس لیے نہیں مانتا، وہ بھی علی حق جدھر ادھر علی، جدھر علی ادھر حق، جدھر علی جدھر حق ادھر علی. یہی دلیل اس نے حضرت معاویہ پہ دی کہ حضرت معاویہ جڑا نا وہ نے حضرت علی کے مقابلے تے آیا، جونیئر سی، فتح مکہ تے مسلمان ہویا. تو حضرت علی پرانے مسلمان سی، انہیں کنے لوگوں نے حق مارے ہے، جو نا وہ مرتد تھا، بے دین تھا، منافق تھا. وہ جو یہ لفظ کہتے ہیں شیعہ حضرت، وہ سارے اس نے کہا، بار بار نہیں ادا کروں گا، یہ کہتے ہیں. میں کہا اچھا. میں کہا چلو اچھی بات ہے. اب میں کہا اگلی بات اس کا جواب. میں کہا جب اگر علی حق پر نہیں تھا، صلح حضرت علی نے کی تھی یا معاویہ نے صرف کی تھی؟ میں کہا اگر علی حق پر تھا اور معاویہ باطل پر تھا تو صلح کس نے کی؟ کہہ رہا علی نے. تو میں کہا خلافت کنے چھڑی؟ کہہ رہا علی نے. تو میں کہا اہی معاویہ کے اندر سی، تو خلیفہ بھی صحیح نہیں. اگر خلیفہ بننا ہے تو قصاص عثمان لو، حضرت عثمان کے قاتلوں کو قتل کرو قصاص میں، ورنہ خلافت چھڑ. تو میں کہا حضرت علی نے خلافت بھی چھوڑی اور صلح بھی کی. تو میں کہا معاویہ نے کیا چھوڑا؟ ہم 10. میں کہا معاویہ شام کا گورنر تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کے زمانے سے بنا، حضرت عثمان کے زمانہ میں بھی رہا، حضرت علی کے زمانہ میں بھی وہ زبردستی رہا، اور حسن کے 6 مہینوں میں بھی وہ زبردستی رہا. تو میں کہا خلافت کنے چڑھی؟ کہہ رہا علی نے. تو کہتا کہ میں کہا گل کدی منی گئی؟ کہہ رہا معاویہ دی. تو میں کہا اگر اس کا خلیفہ رہنا حق پر تھا تو اس کو کیوں چھوڑی اس نے؟ اس کا مطلب جب تک انہوں نے حق سمجھا خلیفہ رہنے کے لیے، انہوں نے خلیفہ بنے رہے حضرت علی. جب انہوں نے دیکھا کہ اب یا تو حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص لوں ورنہ اس سے صلح کر لوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں صلح کرتا ہوں. اب میں کہا حضرت علی خلافت چھوڑ رہے ہیں اور صلح بھی کر رہے ہیں. میں کہا معاویہ نہ شام کی گورنر ہی چھوڑ رہا ہے اور صلح کر رہا ہے، تو خلافت کتنے چھوڑی؟ کہہ رہا علی نے. صلح کس نے کی؟ میں کہہ رہا علی نے. تو میں کہا علی کا خلافت چھوڑنا حق تھا، میں مانتا ہوں حق تھا،
علی کا خلیفہ بننا بھی حق تھا، علی معاویہ بھی کہتا تھا تیرا خلیفہ بننا ٹھیک ہے، لیکن عثمان کا سانس لے لے میں بیعت کر لوں گا ورنہ میں بیعت ہے. تو میں کہا اس کی بیعت کے بغیر خلافت علی نے چھوڑی جو حق تھا. وہ قصاص عثمان پر قائم رہا معاویہ، حضرت علی نے اس بات کو بھی مانا جو کہ حق تھا. صلح کی حضرت معاویہ سے جو کہ حق تھا علی نے کیا. میں کہ علی خلافت چھڑے، قصاص عثمان پر قائم رہے اور صلح کر لے. تو میں کہا جو حضرت علی کی صلح نہ مانے وہ حق کے ساتھ نہیں، کیوں علی جدھر ادھر حق، جدھر حق ادھر علی. علی صلح بھی کرتا ہے، خلافت بھی چھوڑتا ہے، قصاص عثمان پر معاویہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو جو قصاص عثمان کا قائل نہیں وہ علی کو ماننے والا نہیں، علی کا منکر ہے، حق کے خلاف ہے، مسلمان نہیں ہے. جو صلح حضرت علی کی صلح پہ راضی نہیں وہ بھی علی کو ماننے والا نہیں، حق پہ نہیں ہے. وہ بھی حق پہ نہیں، وہ بھی حضرت علی کا دشمن ہے، حضرت علی کا گستاخ ہے، حضرت علی کا نافرمان ہے. جو حضرت علی کی صلح نہ مانے، خلافت کو چھوڑنے کو نہ مانے، معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ ملانے کو. میں کہا معاویہ علی دونوں صلح کر کے، میں کہا صلح کر کے بندہ دشمن بنتا ہے دوست بنتا ہے؟ کہہ رہا دوست بنتا ہے. میں کہا علی معاویہ تو ہو گئے دوست، صلح کر کے میں کہا جفی پا لی، گلے لگ گئے. تو میں کہا شیعہ باہر کھڑا رہا چونکہ وہ نہ معاویہ کو مانتا ہے نہ علی کو مانتا ہے. جو نہ حسن کو مانتا ہے نہ علی کو مانتا ہے، جو نہ حسین کو مانتا ہے نہ فاطمہ کو مانتا ہے. اس نے اپنی حرکت پہ پکا قائم ہونے کا ثبوت دے دیا. میں کہا اس نے بتا دیا علی تو جدے مرضی نال جا کے گلے ملے، میں تینوں نہیں ماندا، تینوں نہیں ماندا. علی نو میں علی صلح کرے، علی دی صلح نو میں علی شیعہ ہو کے نہیں ماندا. میں کہا علی کی خلافت چھڑے، وہ کہتا میں علی نو نہیں ماندا. وہ میں نے کہا وہ کہتا ہے جی میں علی کو معاویہ کو بھائی بناتا ہوں، اس کے گلے لگتا ہوں اور اس کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں. وہ کہتا ہے میں نہیں ماندا. تو میں کہا جدھر حق ادھر علی، جدھر حق ادھر علی، جدھر علی ادھر حق. میں کہا علی گیا صلح پہ، علی گیا دوست بنانے معاویہ کو. تو جو علی معاویہ کو دوست نہ مانے وہ مسلمان نہیں، وہ علی کی طرف نہیں، علی کا نافرمان ہے. جو علی کو خلافت چھوڑنے کو نہ مانے وہ جو میں کہا اس تمام کام کو نہیں مانتا، وہ علی کو کہاں مان رہا ہے، حسن حسین کو کہاں مان رہا. تو میں کہا جب علی نے ہاتھ ملایا معاویہ سے، دوستی کی معاویہ سے، حسن حسین نے بھی کہہ رہا ہاں کتی. تو میں کہا تو نہیں مانتا، تو اب بھی دشمن مانتا، تو تیرے اندر میں اب بھی بغض ہے. میں کہا علی معاویہ میں بغض ختم ہو گیا، دشمنی ختم ہو گئی، دوستی ہو گئی، ان کے آپس میں گلے مل لیے، آپس میں صلح ہو گئی، حسن حسین کی صلح ہو گئی، بنو امیہ اور بنو علی میں صلح ہو گئی. میں کہا شیعہ نہیں مانتا. تو میں کہا شیعہ حق ادھر جدھر معاویہ، جدھر علی ادھر معاویہ، جدھر معاویہ ادھر علی. تو میں کہا شیعہ نہ علی لے نہ معاویہ لے، شیعہ باطل پر، گمراہی پر، کفر پر، نفاق پر، ارتداد پر. تو حق ادھر ہی ہے جدھر علی ہے، جدھر علی ہے ادھر ہی. میں کہا اگے آ جا. میں کہہ رہا پھر حسن دین والے نے کیتی اودے بھی حسن جنہیں دے سے. میں کہا بالکل ٹھیک ہے. میں کہا حسن نے خلافت چھوڑی کہ نہیں چھوڑی، حضرت معاویہ کو دی. میں کہا حسن نے خلافت نہ صرف چھوڑی بلکہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. میں کہا تو اس بیعت کو مانتا ہے؟ کہہ رہا میں نہیں مانتا. تو میں کہا تو حسن کو مانتا ہے؟ کہہ رہا ہاں مانتا ہوں. تو میں کہا اس بیعت کی بیعت کیوں نہیں مانتا؟ میں کہا حسن نے صرف خود بیعت نہیں کی، حضرت حسین سے بھی معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرائی. حضرت معاویہ کے ہاتھ پر حسن نے صرف، میں کہا معاویہ کے ہاتھ پہ حسن بھی بیعت کرتا ہے، حسین بھی بات کرتا ہے، جنتی کو سردار بھی بیعت کرتا ہے، صلح کرتا ہے اور اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہے حضرت معاویہ کے لیے. تو میں کہا دستبرداری کو تو نے نہ اس وقت مانا تھا حسین کے منہ پہ، نہ آج مانتا ہے، نہ تو اس وقت کی ان کی بیعت پہ مانتا ہے نہ آج مانتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے جو حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ اوپر سے کی تھی، دل سے نہیں کی تھی. عمر کے ہاتھ پہ جو بیعت کی تھی اوپر سے کی تھی، دل سے نہیں کی تھی. عثمان کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی اوپر سے کی تھی، دل سے نہیں کی تھی. اور جو حسن حسین نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ اوپر سے کی تھی، دل سے نہیں کی تھی. اب یہ تو معاویہ پہ تو الزام نہیں لگا رہا، حضرت علی پہ منافق ہونے کا الزام لگا رہا ہے، حضرت حسن حسین پہ لگا رہا ہے کہ وہ منافقت کرتے رہے چاروں خلفاء کے ساتھ، تینوں اپنے پیشرو خلفاء کے ساتھ، اور حسن حسین معاویہ کے ساتھ کرتے رہے. ہم تو کہتے ہیں حضرت علی نے ابوبکر صدیق، عمر، عثمان سے اور دل و جان سے، زبان سے بیعت کی تھی. ان کے دل اور زبان میں کوئی فرق نہیں تھا. تو فرق مانتا ہے، تو علی کو نہیں مانتا. میں اس طرف ہوں جدھر علی ہے اور علی حق پر ہے، تو میں علی کے ساتھ بھی ہوں، حق کے ساتھ بھی ہوں. تو نہ علی کے ساتھ ہے نہ حق کے ساتھ ہے.
تو نہ حسن کے ساتھ ہے نہ حق کے ساتھ ہے، نہ جو حسین کے ساتھ ہے نہ حق کے ساتھ ہے۔ حسن اور حسین نے علی کے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، میں اس کے ساتھ ہوں۔ علی حسن حسین حق پر ہیں، علی اور حسین، حسن اور حسین حق پر ہیں، حسن اور حسین حق کے ساتھ ہیں، میں حق کے ساتھ ہوں۔ تو نہ حق کے ساتھ ہے نہ حسن حسین کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر حسن حسین کے ساتھ ہوتا، انہوں نے جب حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا، اپنا پیشوا بنا لیا، اپنا امام بنا لیا۔ جب اماموں نے اپنا امام معاویہ کو بنا لیا، تو جو اماموں کو اگر مانتا ہو تو وہ پھر اس کو امام مانے گا نا۔ تو جو حسن حسین کا امام ہوگا، جو حسن حسین کا معاویہ امام ہے اور اس کو نہ مانے، وہ کہاں سے مسلمان ہو گیا؟ جو حسن حسین کا امام ہے معاویہ، اس کو جو نہیں مانتے، مودودی ہوں یا ابوالکلام آزاد ہوں، سب سے پہلے حضرت معاویہ اور بنو امیہ کے خلاف جو حضرت سرائی سب سے پہلے بنیادی طور پہ کی ہے ابوالکلام آزاد نے، اس کو لیا مودودی نے، اس کے بعد پھر یہ دنیا جہان کے جو اس کے دم چھلے ہیں وہ لے کے مختلف ناموں اور نشانوں سے ورغلاتے اور پھیلاتے ہیں مسلمانوں میں۔ تو میں اب بتا، میں کہ شیعہ مودودی جو بھی تم سارے ہو، معاویہ کے دشمن نہیں، تم حسن حسین کے دشمن ہو۔ میں کہ یہ نہج البلاغہ میں خطبہ پھر حضرت حسن نے دیا، جب ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی معاویہ کے، تو شیعہ نے علی جو تھے، شیعہ نے علی تھے، شیعہ نے حسن حسین نہیں، جو شیعہ نے علی تھے، یہ جہاں سے حضرت حسن گزرتے تھے کہتے تھے یا مذل المومنین، اے بزدل انسان۔ حضرت حسن کو کہتے ہیں اے بزدل، اے بزدل، اے مسلمانوں کو رسوا کرنے والے، اے مسلمانوں کو ذلت میں ڈالنے والے، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے۔ وہ حسن حسین کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہا حضرت حسن حسین کو گالی کون دینے والا ہے؟ شیعہ، شیعہ نے علی۔ تو حضرت حسن نے پھر خطبہ دیا اور کہا کہ مجھے یہ خوف معاویہ اور اس کے ساتھیوں سے نہیں ہے، معاویہ اور شیعہ نے معاویہ سے نہیں ہے، مجھے خطرہ، خوف، ڈر، مجھے فکر شیعہ نے معاویہ کی نہیں ہے، مجھے ڈر اور خوف شیعہ نے علی کی ہے، کہ جو ہمارا نام بھی لیتے ہیں ہمیں مانتے بھی نہیں ہیں، جو منافق ہیں، وہ جو منافق ہیں جو نام تو ہمارا لیتے ہیں ہمیں مانتے بھی نہیں، جو نام تو ہمارا لیتے ہیں ہمارے پر اعتماد بھی نہیں کرتے، جو نام تو ہمارا لیتے ہیں ہمیں ہی برا کہتے ہیں، جو نام تو لیتے ہیں ہماری تعلیمات کے اوپر عمل ہے نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا مجھے شیعہ نے معاویہ سے ڈر نہیں، مجھے شیعہ نے علی سے ڈر ہے، مجھے شیعہ نے معاویہ کا خوف نہیں، مجھے شیعہ نے علی کا خوف ہے، مجھے شیعہ نے علی سے بغاوت کا ڈر نہیں ہے، مجھے شیعہ نے علی سے دشمنی اور نقصان ہونے کا ڈر نہیں، مجھے شیعہ نے علی سے نقصان ہونے کا ڈر ہے، مجھے شیعہ نے معاویہ سے نقصان نہیں پہنچے گا، مجھے شیعہ نے علی سے نقصان پہنچے گا، میرا دشمن شیعہ نے معاویہ نہیں ہے، میرا دشمن شیعہ نے علی ہے۔ آج دیکھ لیں جو شیعہ نے علی ہیں وہ کدھر کھڑے ہیں، وہ معاویہ کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف ہیں، وہ حسن کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف ہیں، وہ حسین کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف ہیں، یا علی کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف ہیں۔ حسن اور حسین معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ نہیں، یہ نہ اس وقت بیعت کے وقت ساتھ تھے نہ آج ساتھ ہیں، کیونکہ اگر حسن حسین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مرتے دم تک بیعت کے ساتھ ہی فوت ہوئے حسن اور حسین، حسن حسین حضرت معاویہ کی بیعت کر کے انہوں نے توڑی نہیں ہے، بلکہ اس بیعت پر قائم رہے مرتے دم تک، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو مرتے دم تک جو اہل بیعت کا وظیفہ تھا حضرت معاویہ کی طرف سے وہ ملتا تھا، بلکہ ایک گنا نہیں، ڈبل کر جو ملتا تھا ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے دور میں جو ملتا تھا وظیفہ، حضرت معاویہ کے زمانے میں ڈبل ملتا تھا، اس سے ڈبل دیا جاتا تھا، اور یہ خلافت پر مرتے دم تک قائم رہے، حضرت معاویہ کو خلیفہ پیشوا مانتے رہے، اور حضرت حسن کی خلافت سے دستبرداری کے بعد حضرت معاویہ خلیفہ راشد تھے، یا خلیفہ راشد تھے، یا خلیفہ راشد تھے۔ جب حسن حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے، اس سے اعلیٰ خلیفہ کون ہوگا؟ حسن حسین جس کے حق میں دستبردار ہے، جو اس سے اعلیٰ ہستی کون ہوگی؟ جس کے ہاتھ میں ہاتھ حسن حسین دے لے، جنتیوں کے سردار جس کے ہاتھ میں، اور جو وہاں بھی بک بک کرتا رہا اور آج بھی بک بک جیل میں بیٹھ کے کر رہا ہے، اور منصورے میں بیٹھ کے بک بک کرتا رہا، جو نصف صدی تک بک بک کرتا رہا، وہ نہ حق کے ساتھ ہے نہ علی کے ساتھ ہے، جو نہ حسن کے ساتھ ہے نہ حسین کے ساتھ ہے، نہ حق کے ساتھ ہے نہ حسین کے ساتھ ہے، نہ اطرت نبی کے ساتھ ہے نہ اہل بیت کی۔ اہل بیت کیا چیز ہے؟ اہل بیت کی آپ نے محبت رکھنی ہے، ان کا اعتقاد رکھنا ہے، ان کے مشن پر، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ کیا نبی پاک نے فرمایا؟ جب تک تم کتاب اللہ اور عطرت کو، میری عطرت، میری اہل بیت کو تھامی رہو گے، اپنے قول و فعل میں ان
کو تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. تو جب تم ان سے ہٹ جاؤ کتاب اللہ سے یا میری طرف سے تم گمراہ ہو جاؤ, تم جہنم میں جاؤ گے, تم جہنم میں جاؤ گے. تم یہودی مرو گے, نصرانی مرو گے, مشرک بنو گے, مرتد بنو گے, منافق مرو گے. اب دیکھ لو مودودی مرزا جہلمی کدھر ہے؟ وہ اطرت نبی اہل بیت کو ہم نے نہیں چھوڑا, اہل بیت کو ہم نے نہیں چھوڑا. کیوں؟ اہل بیت نے پکڑ لیا, خلیفہ بنا لیا اب معاویہ کو. معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کس نے کی؟ حسن حسین نے. تو ہم نے کس کو پکڑ لیا؟ اطرت نبی کو, اہل بیت کو. ہم نے کس کو پکڑ لیا؟ آل رسول کو. آل رسول نے کس کو پکڑا؟ معاویہ کو. تو ہم نے کس کو پکڑا؟ آل رسول کو. جب آل رسول کو ہم نے پکڑا تو آل رسول کو چھوڑا مودودی نے. آل رسول کے پہ بک بک کس نے کی؟ مودودی نے. اس کا تمسخر اور استہزاء کس نے اڑایا؟ مودودی نے. اور مرزا جہلمی یہ کچھ کر رہا ہے. تو جس کے ہاتھ پر مرتے دم تک قائم رہے آل رسول, اہل بیت, اطرت نبی, تو ہم بھی مرتے دم تک حسن حسین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے معاویہ کا دامن تھامے رکھنا, یہ اہل بیت کی تعلیم ہے, یہ اہل بیت کا کردار ہے, یہ اہل بیت کا گفتار ہے کہ مرتے دم تک اگر حسن حسین کو کوئی مانتا ہے, ان کا نام لیوا ہے, تو وہ معاویہ کے ہاتھ پر جو وہ مرتے دم تک بیت میں رہے, ان کی نافرمانی نہیں کی, ان کی بزبانوں کے خلاف بزبانی نہیں کی. حتیٰ کہ حضرت حسن حضرت حسین سے پہلے شہید ہو گئے تھے. حضرت حسن حضرت حسین سے پہلے شہید ہو گئے تھے. حضرت حسن کی شہادت کے بعد بھی حضرت حسین نے حضرت معاویہ کی بیعت نہیں توڑی, آپ اس بیعت پر قائم رہے. اگر حضرت معاویہ کا ہاتھ ہلکا سا بھی حضرت حسن کی شہادت میں ہوتا, اس کے وہ بینیفیشری حضرت حسین کی جب نظر میں نہیں ہیں, تو شیعہ مودودی اور مرزا جہلمی کی نظر میں وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں, یہ منافق ہیں, مرتد ہیں, بے دین ہیں, شرپسند ہیں, تخریب کار ہیں, تفرقہ باز ہیں. کیوں؟ اگر حسین سگے بھائی کو بیٹھے ہوئے کوفے میں نہیں لگ رہا کہ میرے بھائی بڑے بھائی کو زہر معاویہ نے دیا یا اس کے کرندوں نے, اس کے دوستوں نے دیا, کیونکہ حضرت حسن خود کہہ گئے تھے خطبے میں کہ مجھے ڈر معاویہ نے سے نہیں ہے یا شیعہ نے معاویہ سے نہیں, مجھے ڈر ہے تو علی شیعہ نے علی سے ہے, مجھے ڈر ہے تو شیعہ نے علی سے ہے, مجھے ڈر ہے تو کس سے شیعہ نے لیا. جو زندگی میں اپنا نومینیٹ کر گئے کہ میرا دشمن کون ہے, میرا دشمن ہے شیعہ نے علی, میرا دشمن کون ہے تو زہر کس نے دیا؟ شیعہ نے علی نے. اور یہ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت حسین مرتے دم تک, میں نے کہا کہ وہ بیعت پر ہے, میں کہتا ہوں مرتے دم تک اگر حضرت معاویہ کو مانتا رہے گا, ان کا اعتقاد رکھے گا, ان پر اعتماد کرے گا, ان کو اہل بیت کا صلح یافتہ کہے گا, دوست کہے گا, تو پھر مانتا ہے اطرت نبی کو, اہل بیت کو, جو نبی پاک نے کہا تھا نا غدیر خم پر, حجۃ الوداع پر, تم اس وقت تک حق پر قائم رہو گے جب تک میری کتاب اللہ اور میری اطرت کو نہیں چھوڑو گے, میری اہل بیت کو تھامے رہو گے. تو میں کہا جب حسین نے حضرت حسن کی وفات کے بعد, شہادت کے بعد معاویہ کو نہیں چھوڑا, تو اگر تو حسینی ہے تو حضرت معاویہ کو مانے گا مرتے دم تک. تو مرتے دم تک جو بدزبانی, بد کلامی, بدگمانی کرتا ہے یا پھیلاتا ہے, طعن و تشنیع کرتا ہے حضرت, اگر حضرت دوسری دلیل, اگر حضرت معاویہ لعن طعن حضرت علی پر کرتے, حضرت حسن ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے, حضرت حسین بیعت کرتے, اور مرتے دم تک حضرت حسن اور حسین بیعت پر قائم رہتے. اگر علی یا مروان جو ہے حضرت علی پر لعنت کرتا, معاویہ یا مروان یا کوئی بھی حضرت شیعہ نے معاویہ حضرت علی پر یا ان کے اہل بیت پر لعنت کراتے, تو یہ دلیل ہے ان دونوں کی بیت پر قائم رہنا, مرتے دم تک حضرت معاویہ کی بیت پر قائم رہنا, معاویہ کی زندگی میں, یعنی ان کی حضرت معاویہ کی زندگی تک, ان کی وفات تک, اور اپنی وفات تک, اپنی وفات تک اور حضرت معاویہ کی وفات تک ان کی بیعت پر قائم رہنا, ان سے دوستی قائم رکھنا, ان کا رعایا بن کر رہنا, ان کی تابعداری میں رہنا, ان کے احکامات پر عمل پیرا ہونا. اگر کوئی علوی ہے تو اس وقت علوی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کی مرتے دم تک تابعداری کرے, نہ بدزبانی کرے, نہ بدگمانی کرے یا بد کلامی کرے. جو بندہ حضرت معاویہ کی خلاف بدزبانی کرتا ہے, بد کلامی کرتا ہے, بدگمانی پھیلاتا ہے, وہ بندہ حضرت علی اور حسن حسین کو نہیں مانتا, وہ اطرت نبی کو نہیں مانتا, وہ حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم پر بتائی ہوئی تعلیم کا منحرف ہے, اس سے وہ گمراہ ہو گیا, اس کو وہ چھوڑ گیا ہے. کہ نبی علیہ السلام فرمایا اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک میری کتاب اللہ اور میری اطرت, میری آل,
آل نبی اور آل علی، آل نبی، آل علی، آل علی اور آل اہل بیت کو تھامے رہے گا، پکڑے رہے گا، ان کے سینے سے، ان کے پیروں سے، ان کے نقش قدم پر چلتا رہے گا۔ آل علی، آل علی اور حسن حسین مرتے دم تک معاویہ کے ہاتھ پر، اس کی رعایا میں، اس کی ماتحتی میں، اس کے وظیفے پر زندہ رہے اور مرتے دم تک اس کی بیعت نہیں توڑی۔ اگر علی پر یا اس کی آل پر وہ لعنتیں کراتا معاویہ تو یہ بیعت قائم رکھتے، یہ اس سے وظیفہ لیتے؟ تو یہ تو ہم تان حسن حسین پر کر رہے ہیں کہ بھائی جی تم وظیفے کی خاطر، وظیفے کے لالچ میں، ڈبل وظیفے کے لالچ میں اپنے باپ پر، ابو تراب پر لعنتیں کراتے رہو معاویہ سے اور مروان سے، وظیفے کے لالچ میں اور بزدلی سے کہ تم اس کو نہیں روک سکے کہ ہمارے باپ پر لعنتیں نہ کر، ہمیں وظیفہ نہیں چاہیے، ہمارے باپ پر لعنت نہ کر۔ ایسی کوئی روایت تاریخ میں نہیں ملتی کہ مرتے دم تک آپ نے وظیفہ ٹھکرایا ہو یا لعنتوں سے لعنت کی ہو حضرت معاویہ نے۔ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ نبی حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی پر لعنت کی ہو۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ مرتے دم تک حضرت حسن حسین وظیفہ بھی لیتے رہے، اس کی ماتحتی میں، اس کی فرما برداری میں رہے معاویہ کی۔ تو اگر علی کو، آل علی کو کوئی مانتا ہے، آل رسول کو مانتا ہے یا کوئی اہل بیت کو مانتا ہے تو اس کو پیشور کس کو بنانا پڑے گا؟ حسن حسین اور علی کو۔ اور علی نے مرتے دم تک معاویہ کا دوستی نہیں چھوڑی، دوستی نہیں چھوڑی۔ اختلاف تھا، دشمنی تھی، وہ ختم کر کے، صلح کر کے دشمنی ختم کی، دوستی کر لی۔ تو جو علی کو مانتا ہے، آل رسول کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے تو مرتے دم تک معاویہ سے دوستی نہیں چھوڑے گا، مرتے دم تک معاویہ کے وظیفے کے پہ رہے گا، مرتے دم تک معاویہ کی بیعت پر قائم رہے گا، مرتے دم تک معاویہ کی ماتحتی میں رہے گا، مرتے دم تک معاویہ کی فرما برداری میں رہے گا۔ جب حسن حسین رہ سکتے ہیں، میں ان کے تو پیشاب پخانے برابر نہیں، یا کوئی شیعہ کائنات کا مل کر اس کے پیشاب پخانے برابر نہیں حضرت حسن حسین کے، تو وہ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں معاویہ کو جب حسن حسین نے چیلنج نہیں کیا؟ حالانکہ حضرت حسین سے پہلے حضرت حسن کی شہادت ہو گئی، ان کو زہر دیا گیا، لیکن حضرت حسین نے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت ایسی تاریخ میں نہیں بتا سکتی حضرت حسین نے انگلی اٹھائی ہو معاویہ پر، اس سے وظیفہ لینے سے انکار کر دیا ہو، یا یہ کسی نے شکایت کی حضرت حسن حسین نے کہ تم آل نبی پر لعنت کرتے ہو، یا ابو تراب پر لعنت کرتے ہو، یا تمہارا مروان اس پر لعنت کرتا ہے۔ ایسی کوئی روایت ضعیف سے ضعیف کوئی ثابت نہیں ہے۔ تو جب حضرت ہم نے کس سے ثبوت لینا؟ ہم نے لینا حضرت حسن اور حسین کی وفات سے۔ جب وہ حسن حسین معاویہ کی تابعیت میں، پیروی میں، فرما برداری میں، ماتحتی میں، بیعت پر قائم، دوست بن کر وظیفہ لیتے ہوئے فوت ہوئے، تو میں علی کے ساتھ ہوں، میں حسن حسین کے ساتھ ہوں۔ تو حسن حسین کو، آل رسول کو، اہل بیت کو کس نے چھوڑا؟ شیعہ نے، ایرانیوں نے، مودودی نے، مرزا جہلمی نے۔ اور وہ جو بدگمانی بدزبانی پھیلا رہے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں، تو اصل میں بدزبانی بد کلامی کس کے انڈائریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ حسن حسین کے، عطرت نبی پہ، آل نبی پہ۔ جب یہ بات کی تو وہ بندہ اب کچھ، اس کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ اب ہم نے کہا کہ اب بتاؤ۔ اس کے بعد وہ کہتا جی میں اپنی باتوں سے رجوع کرتا ہوں۔ تو پھر ہم نے اس کا نکاح قائم رکھا، ورنہ وہ بشر ساتھی ہمارا جو تھا، ہمارے دوست کا جو ساتھی تھا، دوست، وہ کہہ لگا میں اپنی بہن کو ہم نے بٹھایا ہوا کئی مہینوں سے کہ جب تک اس کے عقائد کا تصفیہ نہیں کسی پڑھے لکھے بندے کے سامنے بیٹھ کے ہو جاتا، اس وقت تک میں جو ہوں اس سے کسی طور پہ، ہم نے بہن نہیں بھیجنی، طلاق یا تو خلا لے لیں گے، اس کے ساتھ نہیں بھیجنا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا یہ خلجان ضرور تھا میرے ذہن میں، بالکل ٹھیک باتیں تھی یہ، مگر میں نے اب آپ کی جو باتیں سنی اور دلائل سنے تو مجھے آپ کے ساری دلیلیں بہت مضبوط لگی، کیونکہ آپ نے میری دلیل کو ہی اپنی دلیل بنا لیا، جدھر حق ادھر علی، جدھر علی ادھر حق، جدھر علی ادھر حق، جدھر حق ادھر علی۔ تو آپ نے اسی کو بنیاد بنا کر، تو میں نے کیا بتایا تھا، آپ نے دلیل لینی ہے دشمن کی، اور اٹیک بھی دشمن کے اندر جا کے کرنا ہے۔ اب میں کرتا رہا ہوں، اور جب بھی آپ نے سمجھانا ہے کسی کو جو حضرت امیر معاویہ پہ بکواس کرے، حضرت عائشہ پہ، طلحہ زبیر پہ، کسی صحابی پہ بھی کرے گا، آپ نے فوراً اہل بیت کو پکڑ لینا ہے، دلیل بھی ادھر سے اور اٹیک بھی انہیں پہ، دلیل بھی ادھر سے۔ میں نے کہاں کفر کیا کس صحابی کو، میں نے کس اہل بیت کو؟ ہاں میں نے سخت زبان استعمال ضرور کی ہے، کیونکہ اب اس کو سمجھانا تھا، اب اس کو راہ راست پر لانا تھا، یا اس کو اس کا منہ بند کرنا تھا،
وہ جو بک بک کرتا تھا اتنی، صحابہ کو کہتے بڑی گالیاں بکتا ہے صحابہ کرام کو. پھر وہ کافی عرصے کے بعد پھر وہ میں نے پوچھوایا اپنے دوست افتخار زیدی سے، میں کہا پوچھو یار اس سے کیا، کہہ رہا وہ بہت سیدھا ہے. اب پتہ نہیں پھر یہ انجینئر محمد علی مرزا نے پھر اسے گمراہ کر دیا ہو، کیونکہ اب تو اس بات کو آپ کو پتہ ہے کتنا 24 سال سے بھی تقریباً زیادہ ہو گئے اس بات کو. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا مناظرہ تھا جس پہ وہ شیعہ مسلمان ہوا. جماعت اسلامی کا بڑا سرکردہ وہ ممبر بھی رہا تھا، اور پھر بعد میں وہ جتنی یہ شیعہ کتابیں اور شیعہ جو تنظیمیں تھیں ان سے منسلک رہا وہ. پھر جب ہم نے اس سے گفتگو کی، اور یہ بڑی تفصیلی ہماری گفتگو، اس کا میں نے خلاصہ آپ کو بتایا، اس میں بڑی تفصیلی مطلب اس کی بھی باتیں ہماری، میں نے اس کی خلاصہ کر کے جو اہم باتیں تھیں نا، جو بڑی جھٹکی اور پکی دلیلیں تھیں جو ان کی طرف سے، وہ بتائیں آپ کو، اور اپنی طرف سے بھی خلاصہ ہی کیا جو مختصر کر کے میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے ہر ایک کے لیے، اور صحابہ کے بارے میں بہت زبان کی حفاظت کرنی چاہیے بہت، چاہے اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں، عام صحابہ ہوں، کیونکہ وہ ہمارے سارے کے سارے وہ چھوٹے صحابہ بڑے صحابہ اہل بیت چھوٹے بڑے وہ آپس میں ہیں، ہمارے وہ ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے وہ اسلام کا حصہ ہیں، ہمارے ایمان کا جز ہیں. ہمارے زبان سے یا دل میں ہلکی سی بھی ان کی طرف سے تنقید، توہین، استہزاء، تمسخر آ گیا، وہیں سے ہمارا کام خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بس یہ طریقہ کار آپ کو بتایا کہ جب بھی آپ کی بحث ہو شیعوں سے، مودودیوں سے، جہلمی سے، اس کے کسی بھی بندے سے، اور اس لیے وہ میں گیا تھا اس کے پاس جہلمی کے پاس، وہ بیٹھے نہیں میرے آگے، اور مجھے یقین ہے کیونکہ ہمارے دلائل کے آگے نہیں کوئی ٹکتا، کوئی بھی نہیں انشاءاللہ الحمدللہ. اللہ کی مہربانی، اللہ کے بڑا کرم ہے، اللہ کا اس لحاظ سے بڑا کرم ہے. کوئی چکڑالوی، کوئی مرزئی، کوئی مودودی، کوئی جہلمی، کوئی جو بھی ہمارے خلاف انشاءاللہ آئے گا، ہماری دلیل اس کو پاش پاش کر کے رکھ دے گی انشاءاللہ العزیز. اور جب بھی کوئی آیا الحمدللہ ابھی تک وہ سیدھے ہی ہو کر گئے ہیں. ہاں ہاں، یہ بات اب یہ چیز ہے تو یہ چیز سیدھے ہی ہو کر گئے ہیں. اب اس کے بعد وہ آ کے بہک جائے نہ بہک کے آگے خدا کی مرضی، کہ وہ خدا تعالیٰ نبی پاک نے فرمایا القلب بین اصبع الرحمن، انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ جس طرف پھیر دے. اللہ کا کام ہے آگے، ہمارا تو کام محنت کرنا ہے اخلاص نیت کے ساتھ سمجھانا. تو آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ مناظرے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کیسے مناظرہ کرنا ہے، مباحثہ کیسے کرنا ہے. اس میں آپ نے ٹمپریچر بالکل لوز نہیں کرنا، کوئی ہائپر نہیں ہونا، کوئی غصہ نہیں کرنا، بڑے سکون سے، اور کوشش کرنی ہے کہ جو دلیل آپ کا مخالف دے رہے ہیں نا اس کو پکڑنا ہے، اور جو اس کا یعنی جو اس کی کمزور رگ ہے نا، کمزور لگا ویک پوائنٹ ہے، اس پہ پیر رکھنا ہے. اب شیعوں سے، مودودیوں سے، مرزا یہ جو ہے جہلمی سے جب آپ نے گفتگو کرنی ہے، آپ نے اہل بیت کو نہیں چھوڑنا. دلیل بھی ادھر سے، اٹیک بھی انہیں پہ، دلیل بھی ادھر سے، اٹیک بھی انہیں پہ، وہ پھر سیدھا ہو جائے گا. ہم وہ تاریخ پیش کرے گا، تاریخ میں ہے جی مسلم شریف کی تاریخ میں ہے کہ حضرت معاویہ نے لعنت کی، مروان نے لعنت کی، مغیرہ بن شعبہ میں لعنت کی. ان کو ٹھیک ہے، حضرت علی کے خطوط نکالو، حضرت علی نے خطوط لکھے 100 سے زیادہ تمام لوگوں کو، مختلف صحابہ کو، مختلف علاقے کے لوگوں، اپنے ماننے اپنے مخالفین کو، وہ نکالو، اس کو ان سے کو موازنہ کرو. اب وہ کرے گا جی قرآن حدیث تک رہے گا، قرآن حدیث میں حضرت علی کے خلاف کچھ نہیں ہے، حضرت معاویہ کے خلاف کچھ نہیں ہے، کچھ ثابت نہیں ہو سکتا حضرت علی کے خلاف بھی حضرت معاویہ کے خلاف بھی. دونوں پاکیزہ ہستی ہیں، نورانی ہستی ہیں، بخشی ہستی ہیں، جنتی ہستی ہیں. ان کے خلاف بدزبانی، بد کلامی کسی طور پر بھی پیش کرنا وہ کفر ہے، ارتداد ہے، منافقت ہے، بغض عداوت پیش کرنا، وہ انتہائی ذلیل رذیل خبیث انسان ہے، گمراہ آدمی ہے. لیکن جب کوئی شیعہ، مرزئی، مودودی پیش کرے گا، ان کا ماننے والا، ہمارا سنیوں میں بھی ہوتا ہے، کوئی سنتے ہیں ان کا لیکچر، ان کا کلپ سنتے ہیں مرزا کا، اور اٹھا کے جناب بڑی سنامن جی یہ حدیثیں، رفع دین پہ اتنی حدیثیں آئی ہیں، فلاں چیز پہ اتنی حدیثیں، معاویہ کی اس حدیث میں اس نے گالی دی ہے، لعنت کی ہے. یہ بڑے تحمل سے سنو اس کی بات، تحمل سے سننے کے بعد ان سے کوئی تاریخ ہے، نبی پاک کا فرمانا نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. اب تاریخ تو نے پیش کی ہے، لہذا اب میں تاریخ پیش کرتا ہوں. وہ پھر بھلا کیا کرے گا کہ جی تو اعلی رسول کو گالیاں بک رہا ہے، تو اعلی رسول کو برا کہہ رہا ہے، یعنی تو معاویہ کو برا کہنا تجھے قبول نہیں، اس کے خلاف برائی، اس کے خلاف بدزبانی، بد کلامی قبول نہیں، تو خود اعلی علی پہ، اعلی رسول پہ، اہل بیت پہ بد کلامی، بدزبانی، بدگمانی پھیلا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو خود ہی بک بک کرنے لگ گیا ان کے خلاف. ان سے کو بالکل کریں گے، ہم بالکل کریں گے، بالکل کریں گے. یہ نقل کفر، کفر نہ باشد، ہم مجبور ہیں.
تو نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، کیونکہ تو دعوے دار ہے کہ آل علی کو، آل نبی کو، اہل بیت کو تو مانتا ہے، اطرت نبی کو تو مانتا ہے، اطرت نبی کو تو مانتا، تو اطرت نبی سے ہی تیرا دکھانا نا۔ تو جو کہہ رہا ہے آل جو مروان ہیں، اب مغیرہ ابن شعبہ نے یہ گالی دے دی، یہ گالی دے دی، یہ گالی دے دی، یہی تاریخ ہے، نبی پاک نے کسی حدیث کسی قرآن کی آیت میں نہیں۔ اب تو نے چونکہ تاریخ سے پیش کیا، مسلم شریف سے تاریخ پیش کی، بخاری شریف سے تاریخ پیش کی، سنن ابن کبرا نسائی سے پیش کی، ترمذی سے پیش کی، ابو داؤد سے پیش کی، مستدرک حاکم سے پیش کی، مسند احمد سے پیش کی، امام احمد بن حنبل کی تاریخ پیش کی، فلاں کی تاریخ پیش کی، فلاں کی تاریخ پیش کی، ٹھیک ہے، اب میں بھی تاریخ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے تاریخ تبری، بدایہ والنہایہ، امامہ والسیاسہ، تاریخ ابن اصحاب کے طبقات ابن سعد کھول کے رکھ دینا ہے کہ حضرت علی کیا کہتے تھے ان کو۔ اب گالیوں کا مقابلہ کرنا ہے کہ علی نے گالیاں دی ہیں یا معاویہ نے گالی دی ہیں، حسن نے گالی دی ہیں یا حسین نے گالیاں دی ہیں، اب آل نبی نے گالیاں دی ہیں یا آل بنو امیہ نے گالی دی ہیں، بنو ہاشم نے گالیاں دی ہیں، بنو بغض عداوت دشمنی وہ بنو علی بنو ہاشم نے پلائی ہے یا بنو امیہ نے پلائی ہے، بغض کی بنیاد کس نے رکھی ہے، کیسے رکھی ہے، ان سے کوئی تاریخ ہے۔ اب تاریخ میں ناچو گھومو پھرو، تم تاریخ پیش کرو تو ہم چپ رہیں، ہم تاریخ پیش کریں تمہیں تکلیف ہو جی، معاویہ کو بچانے کے لیے تم اطرت نبی، آل نبی، اہل بیت کو برا کر رہے ہو، ان سے کہا نہیں، ہم تو پہلی تاریخ پہ پیشاب کرتے ہیں، تاریخ پہ بزرگ ہستیوں اور بزرگ الفاظ، پاکیزہ الفاظ نکال کر جو رہ جائے غلاظت، خباثت، نجاست، اس پہ ہم پیشاب کرتے ہیں، اس کو ہم پیشاب کی جگہ پہ لکھتے ہیں، بات ختم ہو گئی، ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں بس۔ اس کے علاوہ چونکہ بخاری سے تو نے تاریخ پیش کی، تو نے مسلم سے تاریخ پیش کی، تو نے جناب علی نسائی سے تاریخ پیش کی، تو نے ترمذی ابو داؤد سے تاریخ پیش کی، تو نے مستدرک حاکم اور مسند احمد سے تاریخ پیش کی، تو لہذا اب میں بھی تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ لہذا تاریخ کا تاریخ سے مقابلہ کرنے کون تھا، کس نے کس کے خلاف بدگمانی، بدکلامی، بدگمانی پھیلائی، وہاں بھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ کیا کریں، تاریخ پیش کریں گے بنو امیہ کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف تو تاریخ پیش کریں گے، آل نبی، آل ولی اور اہل بیت کے خلاف تاریخ کیوں نہیں پیش کرتے بھائی؟ جب تاریخ پیش کرنی ہے تم نے تو دونوں طرف سے پیش کرو، جب تصویر کا رخ دکھانا ہے تو دونوں تصویر کا دکھاؤ۔ جب تم بنو امیہ پہ، صحابہ کے پہ، حضرت عثمان عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے، ام حبیبہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے، حضرت ام حبیبہ امہات المومنین نہیں ہے، حضرت عثمان عشرہ مبشرہ میں سے نبی پاک کی 2 بیٹیوں کے شوہر نہیں ہیں، داماد نہیں ہیں، حضرت علی سے افضل نہیں ہے، حضرت علی سے دگنی ان کے ساتھ نبی پاک کی نسبت نہیں ہے، ہر لحاظ سے ان کو ڈبل تھے، بول کے ڈبل سے بھی زیادہ تھے۔ تو تم پھر موازنہ جب کرتے ہو بنو آل نبی اور بنو ہاشم اور بنو امیہ کا، تو پھر قرآن حدیث سے کرو، بس قرآن حدیث پر رہو، قرآن حدیث سے باہر نہ نکلو۔ قرآن و حدیث سے باہر جو تاریخ، چاہے بخاری میں ہے، چاہے مسلم میں ہے، چاہے ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، بہقی میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، مسند احمد میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، یا کہیں بھی کسی کتاب میں ہے، ہم اس پر مقدس ہستیوں، مقدس پاکیزہ الفاظ کو نکال کر شراب اس پر پیشاب کرتے ہیں یا پیشاب کی جگہ پہ لکھتے ہیں، بات ختم ہو گئی ہماری۔ اب چونکہ تم نے پیش کی ہے حضرت معاویہ کے خلاف، حضرت عثمان کی اقربہ پروری کی ثابت کرنے کے لیے بدماشی کی ہے، ان کی نااہلی ثابت کرنے کے لیے تم نے بدماشی کی ہے، حضرت عثمان کی شہادت کو جواز فراہم کرنے کے لیے تم نے بدماشی کی ہے، تم نے حضرت عثمان کی خامیوں کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ کا سہارا لیا، حضرت عثمان پہ شب و ستم کرنے کے لیے، ان پر لعن طعن کروانے کے لیے، ان کی نااہلی کو ثابت کرنے کے لیے، ان کی کوتاہیوں کو، ان کی خامیوں کو اجاگر کرنے کے لیے تم نے تاریخ کا سہارا لیا ہے، تو لہذا ہم بھی تاریخ کا سہارا لیں گے۔ اور ہم کہاں اٹیک کریں گے آل نبی پہ، آل علی پہ، اہل بیت پہ، جب وہ کریں گے وہ اچھلیں گے، وہ اچھلیں گے بھائی۔ حضرت عثمان آل نبی، آل نبی نہیں ہے، ان کی 2 بیٹی ہیں نبی پاک گھر میں، نبی پاک کہتے تھے عثمان 40 ایک میں 100 بیٹی بھی میری ہوتی، میں یہ کے بعد دیگر وہ مرتی بھی جاتی، میں تجھے دیتا رہتا، جن کی یہ شان ہو، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جتنا کتنا اثار کیا، جتنی قربانی کی، وہ ان کی ہر بات، ہر عمل سنت ہے، دین ہے، تو ان کی ہر بات، عمل اور سنت دین نہیں ہمیں لگتا، علی کا لگتا ہے، جب علی کا لگتا ہے تو ان کا کیوں نہیں لگتا بھائی؟ ہیں وہ سینئر ہیں، ان سے وہ بہت سینئر تھے، وہ نسبت میں بھی سینئر ہے، قرابت میں بھی سینئر ہے، رشتہ داری میں بھی سینئر ہے، فضائل میں بھی سینئر ہے، مناقب میں بھی سینئر ہے، عمر میں بھی سینئر ہے، نبی پاک سے ہر لحاظ سے علی کے مقابلے میں سینئر ہے۔
آپ کے نزدیک نبی علیہ السلام کے شریعت میں، دین میں، قرآن و حدیث میں، تاریخ کو ہم نہیں مانتے، تاریخ کو ہم مانتے ہیں. جب یہ پیش کریں گے کہیں سے، پھر ہم بنو علی، آل نبی، اہل بیت کی ساری تاریخ پیش کریں گے. پھر کہیں گے اب موازنہ تاریخ، حدیث کا قرآن اور حدیث سے پہلے کرنا ہے موازنہ. اس میں کسی صحابی کے خلاف بدزبانی بد کلامی نہیں ہے. دوسرا موازنہ کرنا ہے فقہا سے، جو مسائل بتاتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے. علم کلام سے تمام صحابہ کے بارے میں ہم نے اچھی نیت، نیک نیت کا عقیدہ رکھنا ہے. ان کے خلاف کوئی لفظ، کوئی اٹیک ان کے اوپر نہیں کرنا ہے. کسی طور پر ان کے سامنے ان کی شان میں بد کلامی، بد زبانی، بد کلامی، بدگمانی نہیں پھیلانی. ان کے لیے اچھے سے اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، ہر لحاظ سے ہر وقت کرنا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے، تمام محدثین، فقہا، صوفیہ، اولیاء کا اس پر ہم نے رہنا ہے، قرآن حدیث پر. اور قرآن حدیث کو جنہوں نے صحیح سمجھا، فقہا، محدثین اور مفسرین اور مجتہدین، ان پر رہنا ہے. اب کوئی بکواس کرتا ہے، ادھر آتا ہے تاریخ پہ، پھر ہم نے کہنا دیکھو فقہا، محدثین، مفسرین کی اجماع ہے کہ صحابہ کرام میں کلہم عدول، تمام صحابہ، اہل بیت غیر اہل بیت کا فرق نہیں ہے، تمام عادل ہیں. عادل کسے کہتے ہیں؟ جو بالکل پاکیزہ ہو، نورانی ہو، بخشا بخشایا ہو، جنتی ہو، اسے عادل کہتے ہیں. اللہ کی زبان میں کسے عادل، قرآن کی زبان میں، نبی کی زبان میں، محدثین کی اسلام میں کسے عادل کہتے ہیں؟ جس پر دین، شریعت، حدیث پر جس کی اعتماد کی، یعنی حدیث سے شریعت دین بنتا ہے. اسلام کس سے بنتا ہے؟ حدیث سے. تو جس سے، جو حدیث نقل کرنے، روایت کرنے میں اعتماد جس پر ہو، دیانت دار ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ عدل، عادل، عادل. تو تمام صحابہ عادل ہیں. تو کسی کے خلاف بدزبانی بد کلامی، جب حدیث نقل کرنے میں، شریعت بنانے میں جس پر بدزبانی بد کلامی حرام ہے، کفر ہے، نفاق ہے، مرتد ہونا ہے، تو ہم ان پر کیوں تاریخ کی وجہ سے بد کلامی، بدزبانی، بدگمانی پھیلائیں؟ تمام مجتہدین، تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام فقہاء، صوفیہ کا عقیدہ اجماعی طور پر ہے تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ نیک ہیں، پارسا ہیں، دیانت دار ہیں، پاکیزہ ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، جنتی ہیں، بخشے ہوئے ہیں. کسی پر کے خلاف بدزبانی، بد کلامی، بدگمانی کفر ہے، مرتد ہونا ہے، نفاق ہے. کسی کے خلاف بغض، عداوت، دشمنی حرام ہے، کفر ہے، نفاق ہے. یہ عقیدی ہوگی، بات ختم ہوگی. یہ اسلامی بھی ہوگی، قرآن و حدیث کی بھی ہوگی، اجماعی بھی ہوگی، قیاس سے بھی ہوگی، قرآن حدیث سے بھی. اب وہ آ جاتا ہے تاریخ. تاریخ کا کوئی ویلیو نہیں. قرآن و حدیث سے ٹکرائے، اجماع سے ٹکرائے، فقہا، محدثین، مفسرین، صوفیہ، اولیاء کی تحقیقات سے، ان کی ریسرچ، ان کے فتاویٰ سے ٹکرائے، وہ تاریخ بھی نجاست کی جگہ پھیلنے کے لائق ہوتی ہے. وہ تاریخ بھی استنجے کی جگہ پہ رکھنے کے لائق ہوتی ہے. وہ نجاست، غلاظت میں پھینکنے کے لائق ہوتی ہے، مقدس ہستی اور پاکیزہ الفاظ کو نکال کر. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو چہ جائے کہ جو صراحتاً عقائد کے، اجماعی اصول کے، قرآن و سنت کے، صحابہ کی تعلیمات کے، قرآن و سنت کے، صحابہ کی ذات، پاکیزہ نفوس کے خلاف بدگمانی، بدزبانی پھیلائے جو تاریخ، اس کو تو ویسے ہی نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن جب پڑھتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو پھر سب کا کریں گے، سب تاریخ پیش کریں گے. تاریخ سب کی جب پیش کریں گے، تمام کی حقیقت انشاءاللہ ڈھیلی ہو جائے گی. پھر وہ دوڑ لگائے گا آپ کے سامنے، دوڑ لگائے گا. ٹھیک ہوگی. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ، فہم دے، دین اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور صحابہ کے ساتھ اچھی عقیدت، ان کی حیا اور ان کی پاک دامنی، ان کے ساتھ نیک نیتی، نیک گمان اور ان کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے کی توفیق دے.